बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम मिनिस्टर एहसास टेलीथॉन आप देख रहे हैं और अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि हमारे बीच हैं अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब। डोनर्स जो हैं वो कॉल्स कर रहे हैं लाइव ट्रांसमिशन में। पाकिस्तान के नामवर जो एंकर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ट्रांसमिशन चल रही है। आप बढ़ चढ़ कर इस ट्रांसमिशन में हिस्सा लें जो कि पूरी दुनिया में देखी जा रही है। जी शिफा जी, तो हम खान साहब से पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो उससे पहले हम यही बात कर रहे थे कि अवेयरनेस भी फैलाना बहुत ज़रूरी है और सारे टीवी चैनल्स पर प्राइम मिनिस्टर साहब एक मैसेज यही बार बार चल रहा है अवेयरनेस का और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मुतअद्दिद प्रोग्राम्स इसी हवाले से हुए हैं। आप क्या कहेंगे लोगों को? लोग आपकी बात ज़्यादा सुनते हैं और ज़्यादा मानते भी हैं हमसे, आप क्या कहेंगे सर? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इस तरह का कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि दुनिया में ऐसा कभी सिचुएशन आया ही नहीं है जो कि आज है। और इसके अभी असरात जो लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इसके अभी असरात आएंगे क्योंकि लोग अभी घरों में बंद हैं, उनका जो ख़र्चे हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, जो उन्होंने पैसे बचाए हुए थे वो ख़र्च हो रहे हैं और वहाँ भूख बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का क्योंकि सिचुएशन आया है नहीं तो इसलिए मुल्क के जो रिस्पांस है वो भी वो होनी चाहिए जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुई। तो उसकी दो चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, सबसे बड़ा पैकेज दिया जो भी पाकिस्तान की तारीख़ में हमने जो भी हम कर सके हमने पैकेज दिया। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि जो डॉक्टर सानिया ने बैठ के इन्होंने जो इनका जो एहसास प्रोग्राम है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से, इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से, और कभी भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हो जिसमें बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, उसमें सिर्फ ऑटोमेशन है, डेटा बेस के ऊपर सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इस तरह ट्रांसपेरेंटली, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो एक तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसमें ये जो आगे वक्त आ रहा है इसमें सारी कौम को मिल के इसके अंदर शिरकत करनी पड़ेगी। कोई अकेली गवर्नमेंट इसका जिस तरह का ये माहौल बनता जा रहा है, कोई गवर्नमेंट अकेली इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसलिए ये बड़ा एक ऐसा टाइम है जिसमें सारी कौम को मिल के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब, एक और चीज़ भी है। जब हमने ये ट्रांसमिशन अनाउंस की और हमने लोगों को बताया कि हम आपके साथ ट्रांसमिशन करने वाले हैं, तो लोगों ने एक सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से ज़रूर पूछिएगा कि जो वेल विशर्स हैं, जो परेशान होते हैं आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, वो ये पूछते हैं कि आप क्यों नहीं मीटिंग्स वीडियो लिंक्स पर करते, आप क्यों हर वक्त लोगों से घिरे रहते हैं? कोशिश तो कर रहा हूँ पूरी तरह, लेकिन मैं पब्लिक को सबको कहूँगा कि देखें, जितनी भी आप एहतियात करें ये कम है। एहतियात सबको करनी चाहिए। हमें कई दफ़ा खुशफहमी हो जाती है कि अभी तक पाकिस्तान में उस तरह के हालात नहीं हुए जो कि यूरोप में हैं, जो कि अमेरिका में हैं। तो हम समझते हैं कि शायद हमें कोई इम्यूनिटी है या हमारा कोई ऐसा सिस्टम है कि हम बच जाएंगे इससे। लेकिन मैं फिर से अपनी कौम को कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह एहतियात करें। ये एक ऐसी बीमारी है, ये जो ऐसी वायरस है कि कभी भी ऐसी वायरस नहीं आए जो इतनी तेज़ फैलती है। इसकी जो स्पीड है फैलने की, वो ये वाहिद चीज़ है जो बाकी वायरस से मुख्तलिफ है। ये पहले भी फ्लूज़ भी होते हैं, सार्स भी आई थी, लेकिन इसका जो जिस रेट पे ये फैलती है ये अनप्रेसिडेंट है, दुनिया में कभी नहीं हुआ। इसलिए हम कोशिश पूरी करते हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग जो नया वर्ड आया हुआ है कि हम अपने फासले रखें, एहतियात करें, जितनी भी हम कर सकते हैं तो ये ज़रूर करनी चाहिए सबको। जी, हमारे साथ हामिद साहब, हमारे साथ जावेद अनवर साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जावेद अनवर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। जावेद अनवर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कैसे हैं? जावेद जी, क्या हाल है आपका? ह्यूस्टन से बात कर रहे हैं? ठीक हो? मैं आपके लिए बहुत दुआ कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए कि भाई हालात और बेहतर हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से आप ये कोरोना वायरस की
क्राइसिस हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह आप हैंडल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरी कौम आपके साथ इस क्राइसिस से गुजरे और कोरोना वायरस हिस्ट्री बन जाए। यहाँ पे भी जहाँ हम रहते हैं टेक्सास में, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखा होगा। हम सारे पाकिस्तानियों को यहाँ पे भी मदद कर रहे हैं, जो भी ज़रूरत हो उनके लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे आतिफ खान और सईद शेख, उनकी अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ में भी मैंने अभी टोटल $250,000 दिए हैं। और मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि जो आपके जुल्फी बुखारी साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ वो इन टच रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी और आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैं आप लोगों को $2 लाख रवाना करूँगा यहाँ से आपकी रिलीफ के लिए, कोरोना रिलीफ के लिए। बहुत शुक्रिया जावेद जी, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा आप जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो आप वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमेशा हमारी मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर साहब, जी जी जी, ये जो डोनेशन की बात हो रही है, तो मैं कुछ उसी तरफ आऊँगा। रमज़ान का महीना भी बहुत करीब है, तो उसमें लोग ज़कात भी देते हैं। तो जब आप क्रिकेट खेलते थे तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो आपकी क्रिकेट से जो आमदनी होती थी उस पर आपकी वालदा जो हैं वो ज़कात दिया करती थी। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो शायद आपको याद नहीं रहा, आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक मार्केट में और उसमें क्रैश हो गया। 87 की बात है शायद, तो आपको नुकसान हो गया। उससे फिर आपकी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं कि ये जो हम अपनी आमदनी पे ज़कात देते हैं ये कितनी ज़रूरी होती है, और आपने फिर जब ये देना शुरू किया तो फिर आपको क्या क्या मिला? ये हामिद, आपने एक बात की मैं सबके सामने आपके कहना चाहता हूँ कि मैं कभी देखिए एक क्रिकेटर था जो कामयाबी होती थी कंपटीशन में, सेकंड आने के कोई प्राइज़ नहीं मिलते थे। तो वो एक या होता था कि अगर आप कामयाब ना हुए तो यानी एक किलर इंस्टिंक्ट हो, अगर आप में ना हो तो आप कामयाब ही नहीं हो सकते स्पोर्ट्स में। तो उसमें बदकिस्मती से एक ये भी था कि कोई इंसान के अंदर वो रहम ख़त्म हो जाता है। मसलन अगर आपके मुखालिफ के लिए आपको रहम हो जाए तो आप जीत ही नहीं सकते। तो ये मेरे में कभी भी नहीं था। तो मेरी वालदा तो दिया करती थी जो भी पैसे आते थे ज़कात। जब वो 1985 में जब वो फौत हुई तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चले इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन मैं स्टॉक में डाल देता हूँ पैसे। स्टॉक मार्केट में 87 में क्रैश हो गया, पैसे मेरे उसमें चले गए। लेकिन वो साथ साथ फिर एक मेरे में तब्दीली भी आई। एक मियाँ बशीर सूफ़ी थे, उन्होंने बड़े अजीम आदमी थे जो उन्होंने रास्ता बदला। तो उसके साथ साथ मैं हॉस्पिटल भी बनाना शुरू हो गया। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ पब्लिक, जो भी लोगों को, मैं अपने बच्चों को ख़ास तौर पे ये कहता हूँ कि ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपको ये समझ आ जाए कि जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, और कई लोग अल्लाह की राह में देते हैं और वो उनकी नीयत, क्योंकि अल्लाह नीयत जानता है, तो वो और इंटेंशन से देते हैं, दिखावे के लिए देते हैं। अल्लाह तो जानता है किस लिए आप देते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, कभी भी इंसान, जो वर्ड है, खसारे में नहीं रहता। और हमेशा आपको अल्लाह और इतनी और तरीके से आपको दिल में सुकून देता है और चीज़ें देता है। तो मैं ज़िंदगी में, जब मैं हॉस्पिटल में के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए दुनिया में निकला, तो मैं बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के इंसानों को मिला। वो लोग जिनसे मेरा क्रिकेट के दौर में कोई उनसे राब्ता नहीं था या मीटिंग नहीं थी, और वो लोग थे जो पैसे ज़्यादा भी नहीं थे, बैंक बैलेंस में ज़्यादा भी पैसे नहीं थे, लेकिन बड़े मुतमईन लोग थे, सुकून में थे वो लोग। तो असल में जो अमीरी है, मेरा एक नटशेल में ये है कि अमीरी जो होती है वो इंसान के बैंक बैलेंस और आपकी अमीरी में कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक अंदर आती है, एक इंसान के अंदर से चीज़ निकलती है, जो इंसान ये समझ आता है कि ज़िंदगी में खुशी अल्लाह की तरफ से आती है, और वो तब आती है जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं।
जी हमारे साथ हैं अभी अनवर महमूद साहब। अतर महमूद साहब। अतर महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी क्या कहेंगे, वेलकम टू द शो। जी मैं डॉक्टर असलम महबूब बोल रहा हूँ, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एम्प्लॉइज की तरफ से हमने 7 मिलियन रुपीस जमा किए हैं प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के लिए। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। 7 मिलियन यूनिवर्सिटी की तरफ से आया जी 7 मिलियन, बहुत बहुत शुक्रिया। अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 4162-786-786 नेशनल बैंक का। इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो वेबसाइट है उस पे जाके भी डोनेट कर सकते हैं। आप SMS से भी डोनेट कर सकते हैं। आप फ़ंड लिखकर मैसेज करें 6677 पर, तो 20 रुपये फ़ी SMS जो है वो इस अकाउंट में आ जाएगा। और इसके साथ साथ बाकी जो आप इजी पैसा से भी और जैस कैश के थ्रू भी आप इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी कामरान चाहत साहब। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शौकत खानम बहुत बड़ा तोहफ़ा है पाकिस्तानी कौम के लिए, और उस शौकत खानम के लिए पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान पे एतबार किया था, बना, और हर साल आप 7-8 अरब रुपया अभी भी आपको या 10 अरब रुपया मिल रहा है, अब तो उसकी ब्रांचेस भी और बन गई। ये स्केल उससे बहुत बड़ा है, और स्केल इतना बड़ा है कि इसके लिए इमरान खान को इसकी ओनरशिप भी लेनी है, कौम को भी मोबिलाइज़ करना है, और शायद जो स्टेट रिसोर्सेज हैं उसके साथ इंटरनेशनली वसाइल भी चाहिए। एक इशू जो मेरे जहन में है, मेरा ख्याल ये है और मैं उसका यहाँ पूछना चाहता हूँ ताकि उसमें इबाहम नहीं रह जाए, यू हैव टू टेक द ओनरशिप ऑफ दिस होल प्रोसेस। जो एक पेनी भी स्पेंड कर रहे हैं आप, उसमें इमरान खान को उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। आपके बहुत से पाकिस्तान से बाहर लोग जो आपको शौकत खानम में फ़ंड करते रहे सारी उम्र, अभी भी कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अभी अशरफ नौबी साहब का मैसेज आ रहा था, आपको दुआएं दे रहे हैं। इस तरह के हज़ारों सैकड़ों लोग होंगे, वो आप पे तो भरोसा करेंगे, लेकिन एक सवाल बरकरार है जिसको आपको एड्रेस करना है कि ट्रांसपेरेंटली स्पेंड हो, पैसा आएगा, आपकी अपील पे भी आएगा, लोग पाकिस्तानी अपने भाइयों को बचाने के लिए भी देंगे। ये कौम वैसी बहुत चैरिटी करती है इंडिविजुअली, लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइज वे में उसको स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपके जहन में उसकी हिकमत अमली है? जी बिल्कुल नदीम, देखें, एक तो वैसे आपने कहा शौकत खानम का, मुझे थोड़ा सा डर लगा हुआ है कि क्योंकि ये शौकत खानम के लिए हमें खसारा होता है 10 अरब का हर साल, और हर साल पिछले साल से ज़्यादा लोग देते हैं। तो एक तरफ मुझे होता है थोड़ा सा कि अब ये सारा इस वक्त अटेंशन कोरोना की और ठीक जानी भी इस तरफ चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा लोग बड़ी मुश्किलों में हैं इस वक्त। लेकिन मेरा फिर अल्लाह में ईमान है, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा जो एक हॉस्पिटल 70 करोड़ रुपए में बना हो और उसका सालाना खसारा 10 अरब रुपया हो और हर साल उससे ज़्यादा पैसा है, तो ये कोई इंसान तो क्रेडिट नहीं लेता, ये तो अल्लाह करता है। देखिए नदीम, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एकदम जब शुरू में जैसे ये हमें पता चला कि एकदम लोग घरों में बंद हो गए हैं, और जो दिहाड़ीदार है और जो ये टैक्सी वाले और जो रिक्शा वाले जो आमदनी के ऊपर अपने घर में बच्चों का पेट पालते थे, तो हमें पता चल गया कि एकदम मुश्किल में आ गए हैं। तो लेकिन मैंने तब तक ये फ़ंड रेजिंग की फ़ैसला नहीं किया जब तक हमने पूरे अपने जो कंट्रोल्स थे, फ़ंड, देखिए पैसे इकट्ठे करने का सबसे बड़ा असूल ये है कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि आप लोगों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो जब तक आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स ठीक नहीं होते, कभी पैसा ना इकट्ठा करें, क्योंकि एक जब अल्लाह के नाम पे आप प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि जो आप पैसा इकट्ठा करें वो ठीक जगह पे जाए। तो हमने ये जो एहसास प्रोग्राम था, इसके पहले चेक्स पूरे हुए। अब ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि जो लोगों को पैसे दे रहे हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया, कभी पैसा नहीं दिया गया। तो इसकी जो पूरी तैयारी थी, इसकी जो सारे कंट्रोल्स थे, पहले वो कंप्लीट हुए। अब हमारे पास कोई भी जो हम पैसा दे रहे हैं, 12,000 रुपया देते हैं, ये बाकायदा बता सकते हैं कि किस तहसील में, किस यूनियन काउंसिल में पैसा गया, लोगों के नाम कौन से हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। इसके अंदर कोई इंसानी मुदाखलत नहीं है। और आप ये पॉलिटिकल ये देख लें कि इसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सिंध के अंदर हुआ है, जिधर हमारी गवर्नमेंट नहीं है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये सिर्फ पॉवर्टी के नाम, जिधर गुर्बत ज़्यादा है उधर ये पैसा जा रहा है। सो वो सारा किधर से आया? वो जो पुराने डेटा बेस हैं जिनको हमने ठीक किया, जो बिस्क का डेटा बेस था, फिर उसको हमने ठीक किया, उसमें से लोग निकाले जो कि गलत लोग, उसमें 8 लाख लोग निकाले, फिर उसमें एडिशन की। अब ये जो लोग SMS कर रहे हैं,
ہر جگہ سے لوگ SMS کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو لوگ مستحق ہیں، پھر ان کو اس پورے پروسیس سے گزارتے ہیں، نادرا کے ڈیٹا بیس سے گزارتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کو پیسے دے رہے ہیں. تو ایسا کبھی بھی ٹرانسپیرنٹ پروگرام پاکستان میں نہیں ہوا. تو اس کے لیے اب میں پھر آگے چلتا ہوں. ہم نے جب اب یہ جو SMS سے لوگ آتے رہے، تو اب تک 13 کروڑ لوگوں نے اس کے اندر اپلائی کیا. اب 13 کروڑ لوگوں میں اپلائی کیا ہے. یہ جب پورا پروسیس سے گزرے گا تو اس میں سے ہمیں پتہ نہیں 5 کروڑ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، 6 کروڑ کرتے ہیں. تو ابھی تک تو ہمارے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ کے ہم نے 144 ارب روپیہ ایلوکیٹ کیا ہے. لیکن یہ آگے 1 مہینہ چلتا ہے، 2 مہینہ چلتا ہے، 6 مہینہ چلتا ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ رہنا پڑے گا. کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کر دیں، بند بھی کر دیں، تو پھر کرونا ختم ہو جائے گا. سنگاپور نے لاک ڈاؤن کیا، ان کی کرو فلیٹ ہوئی، انہوں نے کنٹرولز کھولے، پھر کرونا پھیل گیا. سو یہ ایک ایسی چیز ہے، نئی چیز ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کے ساتھ اب رہنا پڑے گا. کیسے کرنا پڑے گا، رہنا پڑے گا. ایک تو یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ میں اس کے اوپر بعد میں بھی بات کر لوں گا کہ لاک ڈاؤن اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کھولنے پڑیں گی چیزیں لوگوں کے لیے. جو چھوٹی دکان ہے یا جو کنسٹرکشن، جو لو رسک ایریاز ہیں، یہ کھولنے پڑیں گے. کیونکہ یہ انڈیفینیٹلی اب لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو لوگ متاثر ہیں. یعنی ہر ریسٹورنٹس میں ویٹرز، ہر جگہ لوگ متاثر ہیں. تو جو بھی گورنمنٹ کر لیں ہم اتنے نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا یہ جو پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جب تک کہ لوگوں کے کاروبار، یہ جو کنسٹرکشن شروع نہیں ہوتی، تو یہ ان کو جا کے فیڈ کرے گا، یہ جو ایکسٹرا پیسہ بھی آئے گا. لیکن اس میں کدھر تک جاتا ہے آگے، جب آخر میں تو ہمیں جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ ہم جدھر جسے ہمیں پتہ چلا کہ آؤٹ بریک ہے تو ادھر ہم جا کے کنٹرول کریں، اور باقی ہم پھر ملک کو چلنے دیں. یہ اصل میں اب مغرب کے اندر بھی شروع ہو گیا. میری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے رات بات ہوئی. اب ان کے پاس اب وسائل دیکھ لیں. وہ اپنی اکانومی، اس کو ڈر کہ اکانومی نہ کولیپس کر جائے، تو وہ بھی اب حالانکہ وہاں اب تک 40,000 لوگ مر چکے ہیں، دن میں 2,000 لوگ مر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اب سوچ رہے ہیں کہ پارشل کھولنے کا، کیونکہ سب سمجھ رہے ہیں کہ انسسٹینیبل ہے کہ اگر آپ بند کر دیں گے ملک کو تو وہ آپ کبھی بھی سارے ملک کی مدد نہیں کر سکتے. سو یہ ہے کہ انٹرم پیریڈ میں جیسے جیسے ہم کھولتے جا رہے ہیں، یہ تعداد لوگوں کی، مستحق لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. میں کچھ ایسی تجویز ہے کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں، ایک ملازم ہے، ایک دکان ہے، وہ 2 مہینے سے بند پڑی ہے، اس نے کرایہ بھی دینا ہے، اس کو 25, 30, 40 ہزار کی کیش سپورٹ چاہیے. وہ زکوٰۃ کا یا کسی ویسے چیریٹی کا وہ طلبگار نہیں ہے، تو آپ کو بینکنگ سسٹم سے بھی اس کو ایسی سپورٹ دینی ہے کہ وہ زندہ بھی رہے اور کاروبار بھی چلاتا جائے. دیکھیں ندیم، پہلے یہ ہم سب کر رہے ہیں. اس میں ہم آپ اسمال اور میڈیم انڈسٹری، کیونکہ وہ بڑے انڈسٹریلسٹ کے پاس تو پھر بھی گنجائش ہے. جو چھوٹے کاروبار ہیں وہ بہت، ہمیں خوف یہ ہے کہ وہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائیں. تو ہم یہ جو لونز کا سسٹم ہے، قرضوں کے، یہ سود کے بغیر قرضے، یہ ہم اب اس کے لیے پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. یہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری بدقسمتی سے زیادہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ہمیں جو پرابلم ہوا ہے، اب امریکہ کے اندر سب کچھ رجسٹرڈ ہے، ساری ان کی انڈسٹری رجسٹرڈ ہے، لیبر رجسٹرڈ ہے. یہاں 75-80% لیبر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اب اس تک پہنچنا کیسے ہے؟ ہماری اسمال میڈیم انڈسٹری زیادہ تر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اس کے پاس کو ہمارے پاس، تو ان کے پاس کیسے پہنچنا ہے؟ یہ ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز آج کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہوا کیا کہ جیسی 26 کیسز پاکستان میں آئے، 26 کیسز تھے 13 مارچ کو، تو ہم نے فیصلہ کیا لاک ڈاؤن کا. لیکن ایک دم سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ بالکل ہی وہ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں جو کہ بالکل لوگوں کو کرفیو ٹائپ سچویشن. ان کو دیکھ کے کیونکہ میڈیا میں پذیرائی ملی، 18th امینڈمنٹ کے پاس صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، وہ انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. پنجاب نے بھی فالو کیا، KP نے بھی فالو کیا بلوچستان میں، لیکن کم تھے ان کے لاک ڈاؤن.
सिंध ने सबसे ज़्यादा लॉकडाउन कर दिया। अब अगर मैं तब पहले दिन से कह रहा था कि हमें बैलेंस करना है, हमारे मुल्क में हालात मुख्तलिफ हैं, यूरोप से, अमेरिका से, चाइना से, हमारे हालात हैं बांग्लादेश, इंडिया में बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, हमारे जिधर गुर्बत है, आप अगर पूरा लॉकडाउन कर देंगे, जिधर अक्सरियत आपकी वर्क फोर्स दिहाड़ीदार हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमारे पास हम कैसे इनका करेंगे। अब जो सिचुएशन है, क्योंकि वो जो जब एक दफ़ा लॉकडाउन कर दिया, उसको जब खोलने में एक टाइम लैग है। अब टाइम लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन शुरू हो। उस टाइम अब जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा है, जब तक ये शुरू होते हैं, और अब ये जो एक मुल्क में बुरे हालात हैं लोगों के, और आप अगर जाके देखें कच्ची बस्तियों में बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, तो अभी हमें सबसे ज़्यादा इनको रिलीफ देनी है। ये है चैलेंज। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर अफजल गोंदल साहब। उनसे बात करने से पहले अब तक बताएं कि अब तक की इस ट्रांसमिशन में 46 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा हो चुका है, और टोटल जो है 2 अरब 65 करोड़ 23,81,593 रुपये इस फंड में आ चुके हैं। तो आपके जज्बे को सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफजल गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है? उन्हें दोबारा लाइन में जी कामरा साहब आप। सर मैं आपके एहसास पे कोई डाउट नहीं, आपकी ऑनेस्टी पे भी कोई डाउट नहीं। मैंने आपके आने से पहले बताया था लोगों को कि 1990 में हमने फंड रेजिंग की शौकत खानम के लिए। लोगों ने पॉलिटिशियंस पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जितना आप पे किया, और आज भी करते हैं, इसलिए इतना आपको ये मिल भी रहा है। ये ऑब्वियसली आपकी लीडरशिप की वजह से। थोड़ा सा इमरान साहब ये ज़रूर बताएं कि आपने अमेरिका की मिसाल दी, वहाँ पे भी लॉकडाउन जो है वो जिस तरह खोल रहे हैं, वो उन लोअर स्टेट जहाँ पे बिल्कुल कोरोना कम है वहाँ ऐसा खोल रहे हैं। लेकिन ये जो ठीक है, आपका ये भी कंसर्न बिल्कुल ठीक है, लेबरर के लिए आप जो कर रहे हैं, डेली वेजर के लिए पहुँचाना मुश्किल हुआ है। लेकिन जो मैसिव गैदरिंग्स हैं, जैसे स्कूल हैं, जैसे मसाजिद हैं, अब रमज़ान मुबारक आ रहा है, इसके अंदर जब आप इसको खोले जाएंगे तो दुनिया में हर हेड ऑफ द स्टेट डॉक्टर्स की एडवाइस ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी डॉक्टर फॉची को साथ खड़ा करता है, फिर वो बात करता है जो ट्रंप करना चाहता है वो करने नहीं दे रहे होते हेल्थ वाले। तो मुझे उम्मीद है आपको भी हेल्थ वाले गाइड कर रहे होंगे। तो कल डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये पूरे पाकिस्तानी डॉक्टर का कंसर्न है कि आप यहाँ पे जितनी भी चैरिटी रेस कर लें, उसके बाद अगर आपने मसाजिद में, स्कूल्स में मैसिव गैदरिंग्स को अलाउ कर दिया, तो उसके बाद तो हॉस्पिटल्स कम पड़ जाएंगे, बेड्स कम पड़ जाएंगे, इक्विपमेंट्स, ये चैरिटी भी नल एंड वाइड हो जाएगी जो हम इतनी रेस कर रहे हैं आपकी लीडरशिप की वजह से, और आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं। एक तो सर ये सवाल, दूसरा ये कि जो डैम फंड था वो तो पता नहीं चला डैम फंड कहाँ गया। हमने भी उसके लिए पार्टिसिपेट किया, सबने किया, फौज ने भी किया, तो आप उसको कोरोना में ही ट्रांसफर कर दोगे। डैम तो पता नहीं कब तक बनेगा, यहाँ पे तो लोग मर रहे हैं इस वक्त, तो उसका तो फ्यूचर बता दें क्या है, और क्या हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते चीफ जस्टिस, और आपका जो फंड था उसमें जितने पैसे भी हैं। जी कामरान, पहली चीज़ कि डैम फंड तो वहीं का वहीं है। अच्छा, वो तो डैम के लिए एलोकेट किया हुआ है, वो मेरे ख्याल पता नहीं 14 अरब रुपया उसमें पड़ा है, तो वो तो उधर ही जाएगा। पहली चीज़ सिर्फ मैं ये कह दूं कि ये जो जब लॉकडाउन की बात करते हैं ना, और मुझे शुरू में तनकीद भी इसके ऊपर बड़ी हुई, देखिए मैं अपनी कौम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज प्लीज़ जाके कच्ची आबादियों में जाएं, या इस्लामाबाद में दो कच्ची आबादी हैं वहाँ जाएं, अगर कराची में है तो मच्छर कॉलोनी में जाएं, वहाँ के उनके जो औरंगी टाउन, लियारी, इधर ज़रा ख़ुद जाके देखें। और मैं कौम को कहता हूँ कि क्या देखें कि वो कितनी देर लोगों को आप लॉकडाउन कर सकते हैं जिन हालात में वो रहते हैं। 7-7, 8-8 लोग 1-2 कमरों में हैं, पानी साफ वहाँ नहीं है, जुड़े हुए हैं लोग, आप कितनी सोशल डिस्टेंसिंग कर सकेंगे। ये हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, ये बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी ने एकदम लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, आज वहाँ इतना बड़ा कैओस आया हुआ है, वो एस्टिमेट करते हैं कम से कम 10 करोड़ लोग एकदम जो डेली वेजर हैं वो जाके बैठ गए हैं, और उनके पास कुछ नहीं है, और वहाँ भूख है, और वहाँ बुरे हालात हैं वहाँ। देखें, हर मुल्क अपनी कंडीशंस के मुताबिक फ़ैसला करे। हमें एक चीज़ पता है कि जिधर ज़्यादा लोग जमा होंगे वहाँ ये फैलता है, ये हमें पता है। लेकिन हमें साथ साथ ये बैलेंस करना है कि जो लॉकडाउन के असरात हैं, क्या उससे नुकसान तो नहीं हमारे माशरे में, जिधर इतनी ज़्यादा गुर्बत है, जिधर इतने ज़्यादा मसले हैं, वहाँ हो जाएंगे। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे जो फ़ैसले होते हैं पाकिस्तान में, और मैं अब बात कर रहा हूँ 70 साल से फ़ैसले होते रहे हैं, हम फैसले करते हैं सिर्फ एक छोटे से एलीट के ऊपर, एक एलीट क्लास के फैसले होते हैं।
تعلیم ہے, کسی نے یہ نہیں سوچا کہ انگلش میڈیم سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہے, باقی لوگوں کو کیوں نہیں ایڈوانٹیج مل رہی, کیونکہ جو اوپینین, جو سارے ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اس کلاس پہ بیٹھے ہیں جن کو وہ فکر نہیں کرتے نیچے. آپ عدالتوں میں چلے جائیں, آپ جیلوں میں چلے جائیں, صرف غریب لوگ ہیں وہاں. طاقتور کے لیے بڑے بڑے وکیل ہیں, اربوں روپے کی چوری کریں گے, وہاں پکڑتا نہیں ہے. ہسپتالوں میں, ہم سارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پیدا ہوئے تھے, ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز اچھی سٹینڈرڈ کے تھے, میڈیکل کالجز تھے. آج آپ چلے جائیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں صرف غریب اور طاقتور یا پرائیویٹ ہاسپٹلز ہو یا باہر علاج کروانے کے لیے. یہ جو دو پاکستان ہیں, یہ جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے سوچتے ہوئے کہ یہ جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں کچی وادیوں میں یا غریب علاقوں میں کیا ہوگا, کیسے وہ کوپ کریں گے, تب تک ہمیں فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ایک منٹ میں کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں, یہ جب ہم فیصلے کریں گے صرف ایک ایلیٹ کلاس کے لیے تو ہمارے سے غلطیاں ہوں گی. اب یہ ایک ایسی بیماری آ گئی ہے جو فرق ہی نہیں کرتی امیر غریب میں. پہلے اب غریب بستیوں میں چلے جائیں, وہاں ہیپاٹائٹس سی ایک ایپیڈیمک ہے, وہاں بچے مر رہے ہیں, ہزاروں بچے مرتے ہیں پیٹ کی بیماریوں سے کیونکہ صاف پانی نہیں ہے. لیکن کیونکہ ایلیٹ کو افیکٹ نہیں کرتا, اس کے اوپر دیکھ لیں کتنا قدم اٹھائیں. یہ وہ بیماری ہے, اگر یہ کچی وادیوں کے اندر پھیل گئی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں کنٹین رہے, یہ جانی ہے ڈیفنس میں بھی. اس لیے جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو پہلے سے سوچیں کہ ہم نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو یہ سارے پاکستانیوں کے لیے ہونا چاہیے, صرف ڈیفنس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور اس لیے اس کے پرابلمز آئیں گے. ابھی بھی میں نے اس پہ آپ سے بات ضرور کر لی کہ وہ کال کہہ رہے ہیں شاید. تو جی ایک کال آئی ہے, ڈاکٹر افضل گودر اب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی, میں ڈاکٹر افضل گودر سمسا اوکلاہوما USA سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے PTV نیوز کے احساس ٹیلی تھون کے پروگرام کے ذریعے پتہ چلا کہ آپ لوگ یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں, تو میں نے اپنے سمسا اوکلاہوما کے جو دوست ہیں جس میں پاکستانی ڈاکٹرز بھی ہیں اور دوسرے شعبوں سے بھی ان کا تعلق ہے, ان سے کانٹیکٹ کیا اور کنٹریبیوٹ کرنے کی ریکویسٹ کی, تو الحمدللہ سب نے بڑا پارٹیسپیٹ کیا. تو آن بہاف آف پاکستانی کمیونٹی ان ٹولتا میں جو ہے وہ $10,000 آلموسٹ 15 لاکھ روپے کے ایونٹ روپیز. شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. جاوید میاں داد ہمارے ساتھ ہے. جاوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, سب کو السلام علیکم. جی جاوید بھائی, آپ تو بڑی فنڈ ریزنگ میں پہلے بھی چھکے چوکے مار چکے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جذبہ تو آپ کا ہمیشہ زبردست ہوتا ہے. بس مجھے تو ابھی تو یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران بھائی سے میں یہی کہوں گا کہ ہماری تو قسمت میں یہ رہ گیا کہ مانگتے ہی رہو, کیونکہ اس شخص نے بچپن سے ہی جب سے ہم نے کھیلنا شروع کیا, ہاسپٹل بنائے, مانگتے ہی رہے. اور آج بھی پرائم منسٹر کو وہ چیز, کیونکہ جو کھانے والے تو وہ تو نکل گئے, کسی نے ملک کا سوچا نہیں. اور مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ پاکستان از ان گڈ ہینڈ, تو یہ بھی آزمائش ہے اور انشاءاللہ نکل جائے گا. اگر میں صرف یہی چاہوں گا کہ عمران بھائی کو یہ کہوں گا کہ عمران صاحب PM صاحب کو میرے سے کوئی ایک دفعہ میٹنگ کر لیں, یہاں تک کہ میرے پاس وہ آئیڈیا ہے کہ پورے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا. آئی ہیو آپ کو پتہ ہے کہ میں کیلکولیٹر ہوں, اور میں یہ کر کے ابھی آپ نے جو باتیں کی دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ اویئرنیس کی بات ہے. آج ہمارے ملک میں جس طریقے سے ملک میں جیسے عمران بھائی نے بتایا کہ مچھر کالونی میں واقعی حقیقت, آپ حقیقت کو تو سمجھیں. اس ملک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس نہیں رک سکتا. یہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے, اپنے آپ سے بات نہیں کریں گے کہ میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں نکلنا, ہر چیز. لوگ معاشی حالت میں مر گئے, جب جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ کیا کریں گے بیچارے. تو ہر چیز مجبور ہے, اور مجبوری کے تحت یہ آدمی کو اپنا سمجھنا ہوگا. دنیا میں پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ صرف لک آفٹر کرتا ہے, اور چلانے والے عوام ہوتی ہے, جی عوام کی بیس پہ چلتا ہے. جاوید بھائی, جو اس قوم کا جذبہ ہے, جس طرح سے اس ٹیلی تھون میں لوگ شرکت کر رہے ہیں, ان کا جذبہ خراج تحسین ہے. ہم آگے بڑھیں گے. بہت سے ڈونرز جو ہیں اس وقت کال کر رہے ہیں. کاشف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب, آپ نے جو شوکت خانم کی بات کی نا, فنڈ ریزنگ کی, میں آج میرے پہ میری والدہ نے ایک ذمہ داری لگائی ہے.
तो उन्होंने कहा जी मैंने जो डोनेशन देनी है 10 लाख की मैं शौकत खानम के लिए देनी है, तो वो चेक तो मैं दे दूंगा इनको बाद में, बट दैट्स वन क्राइसिस दैट यूल फेस पर्सनली प्रॉब्लम। लेकिन जो आप गरीब कॉलोनीज़ की बात करें, इस बात बिल्कुल समझ में आती है। जब ट्रेडर्स हमें फ़ोन करते हैं कहते हैं सर अब ना खुले तो मर जाएंगे, बट ये चीज़ अगर फैल गई, हमारी प्रोजेक्शंस क्या हैं कि अगर ये फैलना शुरू हो गई, जो आप खुद भी ये सोच रहे हैं कि मई मुश्किल महीना होगा आपके लिए, अगर खुदा ना खास्ता आप लॉकडाउन नरम करते हैं और ये फैलती है, फिर क्या करेंगे? देखिए काशिफ, ये पहले तो ये जहन में डाल लें कि आप पूरा लॉकडाउन भी करेंगे ना तो फिर भी इसने रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुकना होता तो रुक गई होती। यानी सिंगापुर में लॉकडाउन किया उन्होंने, खुला फिर फैल गई। इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। हर मुल्क ने अपनी कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। पहला तो इससे है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कर्व है उसकी फैलने की, वो एकदम स्टीप ऊपर ना चली जाए। अब मुझे ये जो डॉक्टर्स की बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त वो कम्युनिटी हैं जो बिल्कुल फ्रंट लाइंस में लड़ रहे हैं और हमें इनका पूरा सोचना चाहिए। लेकिन और वो जो बात की मस्जिदों में या अभी रमज़ान में हम क्या करेंगे, मैं ज़रा इसका जवाब देता हूँ। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस थी। हमें ये समझ आ गई कि लोगों ने मस्जिदों में जो मर्ज़ी हम कर लें, इन्होंने जाना है। और ये मैं अपनी कौम को जानता हूँ, मुझे पता है कि ये हमारी रमज़ान में लोगों ने निकलना था। हमने सारी पहले कोशिश की, और मैं ये वाज़े कह दूँ कि घर में इबादत करनी चाहिए रमज़ान में, लोगों को नहीं निकलना चाहिए। जब हमें पता है कि ये मसला है और हमें पता है जितने जमा होंगे तो घर इबादत करें। और तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया में उन्होंने मस्जिदों में रमज़ान में इबादत की इजाज़त नहीं दी। लेकिन हमें ये पता चल गया जब हमने मुशावरत शुरू की कि हम जो मर्ज़ी कर लें, लोगों ने निकलना है। फिर दूसरे प्लान बी पे आ गए। हमने जब सोचा कि अगर निकलना है तो क्या ये अच्छा लगेगा, रमज़ान के दौरान पुलिस जा रही है, नमाजियों को पकड़ के जेलों में डाल रही है, ये सारा सीन, या एक ज़िम्मेदार मुल्क बन के हम उलमा को अपील करें कि देखें आप फिर अगर निकलना है तो एक TORs यानी कंडीशंस के बीच में जो 20 शराइत रखी कि इनके बीच में रह के निकले, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए, वो कालीन जो भी चीज़ें बड़ी केयरफुली 20 पॉइंट्स बनाए गए। लेकिन आखिर में ये कहा कि अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला, तो फिर हम बंद कर देंगे, फिर मस्जिदें बंद कर देंगे। कौन करेगा? पुलिस करेगी, रेंजर्स? अब हर जगह ये उलमा के साथ हमारी मीटिंग हुई है, ये एग्रीमेंट हुई है उसके ऊपर। तो एक तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, अब हमारे उलमा जिन्होंने हमें गारंटीज़ दी हैं, इन सब पे अब जिम्मेदारी है। साहब, ये तो डेली वेजर्स का इशू भी नहीं है मस्जिद में जाना, तो आप एक्शन ले सकते थे इस पे। तमाम मुस्लिम वाले से बंद कर दिया। अच्छा, एक कॉल इसका सॉरी मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। देखें, इसका डेंजर क्या था, जब हमें पता चल गया कि जो भी इन्होंने फैसला किया हुआ है कि जो भी हम कर लें, इन्होंने जब करना ही है, लोगों ने निकलना ही है, तो फिर दूसरी चीज़ ये कोशिश की कि एक ज़ाब्ता अखलाक, एक उसके बीच में एक शराइत रखें, उसके बीच में निकले। लेकिन फिर एंड में ये भी फैसला हो गया कि चेंज भी कर सकते हैं आप, कि हम फिर इसको बंद भी कर देंगे। वायलेशन हो गया जी, अगर वायलेशन हुई तो सारे उलमा ने राइटिंग में दिया है कि फिर हम बंद कर सकते हैं। लेकिन सर, आपका आर्गुमेंट वीक नहीं होता उलमा के सामने जब आप कहते हैं ये भी खोल रहे हैं, ये भी खोल रहे हैं, लेकिन मस्जिद बंद हो, ये आर्गुमेंट वीक हो जाएगा आपको। कहेंगे कि ये खुद यहाँ पे लोग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? यही आर्ग्यूमेंट्स उलमा ने दी कि देखें आप कंस्ट्रक्शन खोल रहे हैं, उसके साथ हम फिर SOPs दे रहे हैं कि इस तरह डिस्टेंसिंग और जो भी उनको एहतियात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हमें भी वही कर दें, तो उनके पास आर्गुमेंट तो थी। अब देखें, हमने एक ज़िम्मेदार मुल्क की तरह मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैंने कई सीन्स देखे हैं कि लोग जो निकल रहे थे उनको डंडे मार रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, जेलों में डाल रही है। मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार, अब हमें एक ज़िम्मेदार मुल्क की तरह लोगों पे, अवाम पे ज़िम्मेदारी डालनी चाहिए। और फिर ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, जब अगर हमने रियलाइज़ किया कि कहीं भी लोग फॉलो नहीं कर रहे डिसिप्लिन, पर एक्शन ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ डोनर है मंसूर अख्तर साहब हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब मौजूद है, क्या डोनेट करेंगे सर?
जी ये मेरे जी एम्प्लॉइज की तरफ से हमने 3 कैटेगरी बनाई, 5 से 16 1 दिन, 17 से 19 2 दिन और 20 से 22 ग्रेड की 3 दिन जी सैलरी, और ये 55,74,293 हुए। और ये जी मैं आपको एक बात बताता जाऊं, जो जज्बा है, मेरा एक मालिक खड़ा था, उसकी 12,000 तनख्वाह, वो 5 से छोटा है, उसने कहा सराइकी में कि मेरी आधी तनख्वाह गिन वनो, मैं आधी तनख्वाह देता हूं, तो उनसे तो हमने नहीं काटा चुके, वो तो 12,000 उनकी सैलरी है, 14,000। तो एनी हाउ जी अल्लाह इस मुल्क को आफत से बचाए, ये हमारी तरफ से जी एम्प्लॉइज की तरफ से, उसमें टीचिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सारों ने जी बड़ी खुशी से दी, और इंशाल्लाह फिर भी अगर जरूरत होगी हम करेंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर, आपने भी मैशत की बात की और बार बार दैट्स योर बिगेस्ट कंसर्न। अभी रिसेंटली आपने काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन 2-3 चीज़ें थोड़ी सी ग्राउंड पे आके डिफरेंट हो जाती। आपका एक इनिशिएटिव था, आपने कहा सैलरीज वगैरह के लिए लोन मिलने चाहिए, लेकिन जब लोन अनाउंस हुए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, उनका इंटरेस्ट रेट आ गया 4 से 5%। ओवरऑल इंटरेस्ट रेट आप 13 से ले आए हैं, 13.25 से 9 पे ले आए हैं। आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि वो आपकी ज़ाती काविशों से हुआ है, गवर्नर स्टेट बैंक का मूड नहीं था नीचे लाने का, आपने करवा दिया, वो भी और नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर इस टाइम पे भी अगर बिजनेसेस को वो इंसेंटिव्स देने में हिचकाहट होगी जिसमें पैसा नहीं लग रहा गवर्नमेंट का, लेकिन उनको इंसेंटिवाइज ज़्यादा स्ट्रांगली किया जा सकता है, तो वो क्यों नहीं हो रहा? मालिक, मैं आपको श्योर करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इंक्रीमेंटल देखेंगे कि इंसेंटिव्स बढ़ते जाएंगे। पहले सबसे पहले तो बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम था हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स देना, क्योंकि देखें सबसे बड़ा एम्प्लॉयर लोगों का है एग्रीकल्चर, उसके बाद है शहरों में कंस्ट्रक्शन, और तो हमारी कोशिश ये थी कि जिधर जिधर हम ज़्यादातर लोग एम्प्लॉय हो सकें, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अब तक जो हमने इंसेंटिव्स दिए वो कभी नहीं दिए, कभी पहले पाकिस्तान में नहीं मिले। अब ये जो सेकंड फेजेस में आने लगे स्मॉल और मीडियम, इसके ऊपर मुझे बड़ी खुशी है कि हमाद अज़हर बड़ा ज़बरदस्त एक प्लान लेके आ रहे हैं, आज या कल या परसों तक वो लॉन्च कर देंगे, और फिर हम और इंसेंटिवाइज करेंगे। इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश ये है कि इंटरेस्ट रेट और भी नीचे आ जाए, लेकिन उसका वो प्रेशर पड़ जाता है कई दफ़ा एक्सचेंज रेट के ऊपर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस बारी प्रेशर नहीं पड़ा। तो हमारी पूरी कोशिश है, मैं आपको श्योर करता हूँ कि असल में हमें देखें रिस्क तो है, ये इसमें कोई शक नहीं कि जैसे ही आप खोलते जाएंगे रिस्क बढ़ती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी तरह अगर हम ये जो ट्रैक एंड ट्रेस है, ये सबसे बेहतर तरीका आज तक ये है कि आपके पास, और इसके लिए वॉलंटियर फोर्स चाहिए, जो ट्रैक एंड इसके आपके पास बहुत लोग चाहिए इसके लिए कि और दुनिया भी आप देख लेंगे कि इसी तरफ जा रही है कि एक ही तरीका है ये, अगर आपने अपनी बिजनेसेस शुरू करनी है तो उसके साथ ट्रैक ऑन ट्रेस हो कि आप एकदम ट्रैक करें, और आप ज़बरदस्त सिस्टम है ये बन गया हमारा जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है। पता नहीं, मैं आप सबको दावत दूंगा कि आप ज़रूर आके देखें कि हर रोज़ वहाँ बैठते हैं, सारे इदारे होते हैं, इसमें ज़बरदस्त ISI ने हमें एक सिस्टम दिया हुआ है जो ट्रैक एंड ट्रेस के लिए था, तो टेररिज्म के ख़िलाफ़, लेकिन वो अब काम आ गया है हमारी कोरोना के जो लोग हैं, वैसे इनको हम डरा देते हैं, जो कोरोना को किसी का कोई केस आता है वो, और वो फिर वो डर के छुप जाते हैं, वो हमारे नुकसान होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग सामने आए, लेकिन उनको ट्रैक करके फिर उनको एकदम एक कंप्यूटर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए फिर उनको ट्रैक करते रहेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, और जी अस्सलाम वालेकुम। सलामत अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सलामत अली साहब। सलामत बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से तौसीफ ग्रुप का चेयरमैन हूँ, और मैं और मेरे दोस्त की तरफ से यूके से 2 करोड़ रुपया हम माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब को, फिर गवर्नर साहब देंगे। पहले भी हम गवर्नर साहब को 3,000 आदमियों का राशन और कोरोना किट दे चुके हैं, और भी कर रहे हैं इंशाल्लाह हम। और ये चेक मैं खुद प्रेजेंट करूँगा PM साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सलामत अली साहब। जी मंसूर साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक जो आप ये पूरी टेलीथॉन कर रहे हैं, कभी भी आपकी इंटेंशंस पे डाउट नहीं है, यू हैव योर हार्ट एट द राइट प्लेस, एंड लोग इसलिए आपको डोनेशंस देते भी हैं, लेकिन डोंट यू थिंक कि अगर यहाँ पे बेहतर हो, अगर लोगों को एक रियल पिक्चर पता लगे, कि जिस तरह काशिफ साहब ने भी अभी कहा कि प्रोजेक्शंस हमें पता लगे, आपने पहले कहा था कि 25 अप्रैल तक आप एक्सपेक्ट करें 50,000 केसेस होंगे, जो कि नहीं हुए, विच इज़ एक्चुअली गुड न्यूज़।
لیکن اب یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مئی میں یہ سپائکس بہت زیادہ ہو جائیں گے، اینڈ ہم پچھلے 4 دن سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ نمبرز ہیو سڈنلی اسٹارٹڈ انکریزنگ. 700 سے زیادہ کیسز کل رپورٹ ہوئے ہیں. سو ایکچوئل پروجیکشن فگرز ہمارے پاس اگلے 1 مہینے کے ہیں کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہاؤ سیریس از دس؟ دیکھیں منصور، ہمارے پاس جو ابھی شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں انفارمیشن، یعنی ہم یہ جو صبح کمانڈ اور آپریشن سینٹر ہے ہمارا، اس میں جو سارا ڈیٹا انالائز کون کرتا ہے، اس میں جو ہمارے انفیکشس ڈیزیز کے پاکستان کے ٹاپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر فیصل یہاں ہیں، ڈاکٹر شوکت ہیں پنجاب سے، اور ایک ڈاکٹر فیصل آغا خان یونیورسٹی کے کراچی سے. جو بھی مٹیریل آتا ہے، اور ڈاکٹر ظفر، یہ پہلے بیٹھ کے وہ سارا ڈیٹا انالائز کرتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اچھا، یہ پوری دنیا کی ٹرینڈز فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے جو شروع میں پروجیکشنز دی تھیں، اس میں تھا کہ ہمارے اب تک 50,000 کیسز ہونے چاہیے. اللہ کا شکر ہے، بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ہمارے صرف اب جتنے کیسز ہیں، اور ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے تک میں بھی ہمارے 15,000 تک کیسز پہنچ جائیں گے. 11,000 ہو چکے تھے اور 15,000 تک پہنچ جائیں گے. اب اگر دیکھیں، اب یہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہم نے احتیاط کرتے رہے اور اسی طرح، کیونکہ ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈز، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی زیادہ کیسز نہیں آنے لگے، اور اگر ہم احتیاط کرتے رہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں جو مشکل وقت آئے گا، اور وہ آئے گا مئی، مڈل آف مئی سے اینڈ آف مئی تک، یہ ہمارا ایک مشکل وقت ہوگا. مشکل وقت کیا مطلب یہ کہ جو 3-4% مریض جو کرونا کی وجہ سے یا ان کی عمر زیادہ ہے، یا ان کو کوئی بیماری ہے، یا ان کو یہ 3-4 مثلا ڈائبٹیز، لنگز کی بیماری ہو، بلڈ پریشر ہو، وہ ان کی جان خطرے میں جاتی ہے، تو ان کو ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹلائزیشن کی. تو ہمیں جب تک کہ ہمارے ہاسپٹلز میں، اور اب تک اللہ کا شکر ہے سپیس، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 15 مئی تک ہمیں ایشو نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اتنا زیادہ آ گیا ہاسپٹل پہ پریشر، جو آپ دیکھ رہے ہیں اٹلی میں، اسپین میں، نیو یارک میں، تو اس طرح تب ہمیں مشکل پڑے گی. اس کی ریڈ لائن کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اینڈ آف مئی تک اگر تو ہماری یہ کیسز اسی ریٹ پہ گئے تو ہم کوپ کر سکیں، کیونکہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی آفر کر دیا کہ وہ وینٹیلیٹرز ان کے اب کافی بننے شروع ہو گئے ہیں، تو وہ بھیج دیں گے ہمیں. تو اگر ہماری انکریز اب جہاں تک ابھی کیپیسٹی ہے اور کیپیسٹی نہ بڑھی تو ہم 15 میں 20 میں تک گزارا کر لیں گے. لیکن اگر زیادہ پریشر آیا تو اگر پھر ہماری کیپیسٹی بھی بڑھ سکتی ہے، اور تیاری بھی پوری کر رہے ہیں ہر روز بیٹھ کے اس کی تیاری ہوتی ہے. جی، وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت وقار یونس. السلام علیکم وقار بھائی. جی وقار بھائی. ساجد بشیر صاحب ہیں ہمارے پاس. جی السلام علیکم ساجد صاحب. کال ڈراپ ہوگی، اب دوبارہ رابطہ ہوگا. جی سمیع ابراہیم. سارا آپ نے پلان بھی بتایا، چیریٹی بھی ہو رہی ہے، گورنمنٹ نے بھی بہت اس میں کام کیا ہے. جو لوگوں کو احساس دلانے کی بات ہے، اس میں آپ علماء سے بھی بات کر رہے ہیں. آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، کپتان کی حیثیت سے آپ ہمیشہ ہر جو آتی تھی سٹیج، اس کی آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہوگی. اب آپ پاکستان کے کپتان ہیں. سب سے بگیسٹ جو وری آپ ایز اے پرائم منسٹر آنے والے 2-3 مہینوں میں آپ اس کو اگر آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اور دوسرا تھوڑا سا مزید اگر ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وینٹیلیٹرز بھی دے رہے ہیں، اور کس طرح کی امداد ہمیں امریکہ سے ملنے کی امید ہے، جو کل آپ کی ان سے گفتگو ہوئی. دیکھیں جی، مجھے جو سب سے زیادہ چیز، اور پہلے دن سے، اب سے نہیں، جیسے یہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا نا، تو مجھے سب سے زیادہ، اور میں نے کہا بھی شروع میں کہ مجھے زیادہ خطرہ ہے کہ کورونا سے ہم نے لوگوں کو بچاتے بچاتے ہمارے لوگ بھوک سے مریں گے. اور مجھے ابھی بھی وہی خوف ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ ہم نے ایک دم بند کر دیا، اور آپ سوچ لینا کہ ایک ملک میں جدھر غربت بھی ہو، 25% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں، اور اگلے اوپر 25% لوگ ایسے ہوں جو ونربل ہوں، یعنی کہ اگر جھٹکا پڑے تو وہ بھی نیچے جا سکتے ہیں. تو اس ملک کے اندر جب آپ بند کر دیتے ہیں سب کچھ، میں اس کے بالکل خلاف تھا. میں سمجھتا تھا کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا، گیدرنگز بند کر دی، کرکٹ میچز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، شادیاں، یہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن جو ہم نے بند کرنی تھی نا، بزنسز، وہ بڑا سوچ سمجھ کے، چھوٹی دکانیں، چھابڑی والا
یہ کیوں بند کرنے کی ضرورت تھی؟ اسے وہاں تو آٹومیٹکلی سوشل ڈسٹینسنگ تھی. تو جب آپ خوف پہ فیصلے کرتے ہیں جو نریندر مودی نے کیا ہندوستان میں, بیچارے لوگ 200 میل چلنے کے لیے بیچاروں ایک دم ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی, تو جو مشکلات آئی لوگوں کو, یہ غلط فیصلے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو مجھے ابھی بھی ڈر ہے کہ ہم نے جب تک ہماری اکانومی چلنی شروع ہوگی, کنسٹرکشن, مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارے غریب بستیوں کے اندر لوگوں کے حالات بگڑیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی سے جلدی ان تک پہنچیں. اور یہ جو ٹائیگر فورس بھی ہے, مطلب اس کا والنٹری فورس کا یہ ہے کہ یہ تحصیل لیول پہ, گاؤں کے لیول پہ, محلوں لیول پہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں لوگوں کو, کیونکہ یہاں ہمارا جو فائدہ ہے, ہمارے پہ جو کمی ہے, ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے. 8 ارب ڈالر ہم خرچ کر رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا, ڈونلڈ ٹرمپ نے 2000 ارب ڈالر 2200 ارب ڈالر پہلے خرچ, اور اس نے مجھے کل کہا کہ 2000 ارب ڈالر مزید اور خرچ کرنے لگا وہ. تو جس ملک ان کے پاس ہماری ریسورسز دیکھ لیں, تو ہماری تو طاقت ہی یہ ہے کہ بڑے لوگ چیریٹی دیتے ہیں اس ملک میں, ہر مشکل وقت میں قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اور دوسری ایک یوتھ ہے, ینگ پاپولیشن ہے. ینگ پاپولیشن نسبتاً اس کی رسک کم ہے اس کرونا سے, تو ان کو اگر ہم یوٹیلائز کر لیں, جو ہماری کوشش ہے, تاکہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس میں بھی مدد کریں گے. جب ہم نے ٹریک کرنا ہے, پھر اگر ہم نے کسی کو کوارنٹین کرنا ہے ایک محلے کو, تو تب بھی ہم مدد کریں گے وہاں جا کے. کیونکہ ایک منٹ, چائنا جو کامیاب ہوا ووہان سٹی کے اندر, تو انہوں نے جو پاکستانی بھی اسٹوڈنٹس وہاں جو ان سے بات ہوئی, ان سب نے کہا کہ گھر تک وہ پہنچاتے تھے ساری بنیادی ضروریات کی چیزیں. تو تب وہ بند کیا نا 2 مہینے. تو اس لیے مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم بس یہ جو ہمارا ایک ونربل طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, اس تک ہم پہنچ جائے جب تک کہ اکانومی نہیں اٹھتی. جی چودھری سلامت علی, اور اب ہمارے ساتھ لائن پہ وقار یونس آ گئے ہیں. جی وقار بھائی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیصل, اور میرا سب کو سلام اسکپر. جی وعلیکم السلام. جی وقار بھائی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا میسج یہی ہے اسکپر اینڈ ایوری ون کہ 1992 کو جب یاد کیا جاتا ہے تو ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑتی ہے, اور ہم بڑے خوش تھے. اگر اس زمانے میں ہماری قوم نے جس طریقے سے چیریٹی دی, اور جس طریقے سے اپنا دل کھول کے پیسے دیے یا مدد کی, ہیلپ کی شوکت خانم بنانے کے لیے, تو مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جو اب حالات ہیں ملک کے, سب کو معلوم ہے مشکلات ہیں, پرابلمس ہیں, ملک کی اکانومی کا بھی ایشو ہے. تو اس سلسلے میں اس وقت مجھے پوری امید ہے کہ ساری دنیا میں جو پاکستانی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس وقت میں پاکستان کی ہیلپ کریں, کیونکہ ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ادروائز ہماری کوئی وقت نہیں ہے. تو میری اپیل یہی ہے سب سے, ایک تو جو ابھی اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ میک شور کہ احتیاط کی جائے, کیونکہ اس کو پھیلنا نہیں چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس مشکل وقت میں, مشکل گھڑی میں سب پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ پلیز دل کھول کر ڈونیشن دیں, تاکہ یہ ملک ہمارا جو ہے یہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. بہت شکریہ وقار, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ وقار. جی منیبہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل, آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی خان صاحب, بحیثیت انسان, ناٹ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, گلوبل کرائسس ہے, مورال بہت ڈاؤن ہے لوگوں کا پوری دنیا میں. وٹ کیپس یو گوئنگ, بیکاز یو کی ناٹ افورڈ ٹو گیو اپ. آپ کو کیا چیز ہمت دیتی ہے, وٹ یو لک فارورڈ ٹو ایوری سنگل ڈے؟ دیکھیں, میں بلیو کرتا ہوں, مجھے صرف ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیں جب لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور مشکل میں ہوتے ہیں, اور وہ ہیں اس وقت, اور اس لیے میں چاہتا بھی ہوں کہ لوگ جا کے کبھی یہ ذرا دیکھیں کچی آبادیوں میں اور غریب بستیوں میں کہ وہ کیا ان کے اوپر گزر رہی ہے, اور وہ بڑے برے حالات ہیں ان کے. اس لیے تو ایک تو یہ چیز ہے, یہ تکلیف دیتی ہے, اور ہم سب کو ہے بحیثیت قوم, ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ ہم زور لگائیں, اور گورنمنٹ انشاءاللہ پورا کوشش کرے گی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جب میں دیکھیں عورتوں کو یہ آتی ہیں اور ان کو 12,000 روپیہ ملتا ہے اور وہ دعائیں دیتی ہیں, یہ بڑا اللہ کا شکر ہے. اور کوئی سفارش نہیں, ان کو صرف ایک میسج آتی ہے کہ آپ جا کے پیسے لے لیں. لیکن میری جو ایک انسٹنکٹ اور ہمیشہ زندگی میں ایک چیز رہی ہے کہ جو کرائسس ہوتا ہے وہ ایک اپرچونٹیز بھی بڑی دے دیتا ہے, اور اس میں اپرچونٹیز بڑی ہیں ہماری قوم کے لیے. مثلا
ये कंस्ट्रक्शन के लिए मैं पैकेज देना चाहता था, बड़ी देर से वो दे नहीं सकते थे क्योंकि हम जकड़े हुए थे, फैटफ एक तरफ, IMF एक तरफ। वो हमने बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिया और असल में जो कंस्ट्रक्शन है वो इस मुल्क को उठाएगी। जो हमने ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, गरीबों के लिए घर बनाना, छत, वो बड़ा अच्छा पैकेज था, लेकिन इंटरेस्ट रेट भी बड़ा ऊंचा था और फिर हम हर किस्म का पैसा चाहते थे इसमें आए, लेकिन वो फैटफ की वजह से वो कहते थे ये नहीं आप कर सकते। वो तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और अगर हमारी ये कंस्ट्रक्शन चल पड़ी, एक चीज़ चल पड़ी कंस्ट्रक्शन, वो नौकरियां भी लोगों को देगी, वो सारी इकॉनमी 40 और इंडस्ट्रीज़ हैं उसके साथ रिलेटेड है, वो सब चल पड़ेंगी। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ये कि मैं ये चाहता हूँ कि एक हमारा मसला बहुत बड़ा वो पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर हमारे लिए एक अब क्या मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ा अजाब ये कि एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, महंगी बिजली है और लोगों को दे रहे हैं सस्ती बिजली, अब कीमत बढ़ाते हैं, लोगों को मुश्किल और कीमत बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम, उनको सब्सिडाइज करते हैं, वो उधर से पैसे कम, और फिर वो अगर और जो डिफरेंस है वो सर्कुलर डेट। तो ये अजाब बना हुआ था। तो अब एक हमें मौका मिल गया कि इस क्राइसिस के अंदर हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करें, नहीं कि मुल्क के लिए मुश्किलात हैं। उसी तरह हमारा गैस का और LNG का कॉन्ट्रैक्ट, वो इतना महंगा, इतनी महंगी गैस ले रहे हैं, यहाँ सस्ती बेच रहे हैं, वो लेट सो ये चीज़ें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर हमने अपने पावर की जो हमारी जो एनर्जी की अगर हम ये रैशनलाइज कर गया, अच्छी इनकी कीमतें नीचे ले आए बिजली की, ये तो इससे हमारी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, इन्फ्लेशन भी नीचे चली जाएगी। क्या आप कतर से रीनेगोशिएट करने का प्लान है आपका, ये LNG वाला कॉन्ट्रैक्ट? इस पे आते हैं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेट मी गेट द आंसर। बात में वो इस कई चीज़ें पब्लिक की बात कर रहे हैं। डोनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं बात करने का। डॉक्टर हारून, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, हारून फ्रॉम लंदन, डॉक्टर हारून फ्रॉम लंदन। डॉक्टर साहब बोले कौन बोल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप क्रिकेट का कोई मैच नहीं छोड़ते? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कितना पैसा जमा किया? आज बड़ा अच्छा मैच हो रहा है भाई, अच्छा मैच हो रहा है। मालूम होता है सेंचुरी बनेगी खूब। मैं पास दे रहा हूँ अबाउट 2 लाख रुपये। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगले कॉलर है बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अकरम हमारे साथ हैं, विनिंग टीम का हिस्सा 92 वर्ल्ड कप। वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम वसीम। टू द होल कंट्री ऑफ कोर्स। यू नो मैं आपको काफ़ी देर से सुन रहा हूँ, आप सब लोगों को, हमारे जो सीनियर एंकर सारे बैठे हैं सबको सुन रहा हूँ। एंड आई थिंक एंड ऑफ द डे जो मेरी एक अपार्ट फ्रॉम जो हम ये जमा कर रहे हैं आपके एहसास प्रोग्राम के लिए, उसके लिए तो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी, अब तो रमज़ान नहीं आ रहा है, आई एम श्योर कि अब मुझे पता है यू नो सिंस आपके साथ हम ये 90 से शुरू हुए थे चंदा जमा करने, उनके दिल बहुत बड़े हैं और वो ज़रूर थे। बट आई थिंक जो मैंने नोट किया है पिछले 1-1.5 हफ्ते में कि हम आई थिंक थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो गए। आई कैन अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं, क्या क्या नहीं खोलना। मैं टॉकिंग अबाउट द एरिया आई लिव इन, पीपल आर गोइंग इन ग्रुप्स एंड वॉकिंग, वो आई एम ओके कि फैमिली के मेंबर्स के लोग जा रहे हैं, वो ठीक है। बट आप मिल के सड़कों पे साइकिलें 20-20 इकट्ठी जा रही हैं, सो वो अगर आपने मास्क पहने हैं, एक डिस्टेंस के साथ जा रहे हैं, देन इट्स ओके। बट मैं बार बार ये कहता हूँ सबको कि छुट्टियाँ नहीं हैं ये, सो अगर आपने वॉक भी करनी है तो डिस्टेंस देखे करें, उस टाइम पे करें जब लोग थोड़े कम हो। सो ये चीज़ें आई थिंक इनको बतानी हमें, हम लोगों को, आम लोगों को बतानी बड़ा ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम कि डिस्टेंस रह के और किस तरीके से, ऐसे आप कह रहे हैं, कंट्रोल लॉकडाउन करना है। वसीम, आपको एक देखना चाहिए, एक खुशाब में क्वारंटीन हो रही है और वहाँ लोग रोटियां खा रहे हैं जो क्वारंटीन के अंदर है, आपको अगर वो देखना चाहिए, ज़रूर सबको देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि देखें इसमें मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ, देखें गवर्नमेंट की कैपेसिटी कि अकेला इस वायरस का मुकाबला करना वो बहुत कम है। ऐसी जहाँ भी अगर कोई जो भी माशरा जीतेगा ये जंग, उसके अंदर सारी कौम लड़ेगी और कौम के अंदर फिर ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूँ कि मुझे काफ़ी तनकीद आ रही है इस चीज़ के ऊपर, और मैं समझता हूँ डॉक्टर्स का कंसर्न कि आपने मस्जिदें खोल दी रमज़ान के अंदर,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ قوم نے ذمہ داری نہیں لینی؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر میں عبادت کریں؟ آپ جب مسجد میں جائیں گے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں رسک ہے، اور جتنے آپ بے احتیاطی کریں گے آپ لوگوں کی زندگی رسک ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، تو لہٰذا یہ قوم کے اوپر ہے. آپ سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. کوئی گورنمنٹ حکم دے کے ڈنڈے مار کے نہیں کروا سکتی کچھ. جی ہمارے ساتھ ہیں طاہر جاوید USA سے. السلام علیکم طاہر بھائی. وعلیکم السلام. جی طاہر صاحب، آپ براہ راست ہیں اس وقت اس ٹیلی تھون میں. پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. جی میرا نام طاہر نہیں ہے، میرا نام ڈاکٹر فضل ہے سر. اچھا جی، آپ ڈاکٹر فضل صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. جی سر، بس ایک مجھے گزارش ہے، میں ڈونیٹ تو کر رہا ہوں 2000 یعنی 2 لاکھ روپیز which is equal to 4000 درہم. لیکن میری ایک گزارش یہ ہے پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور آپ سب سے، لوگوں کو جو ایک بے چینی ہوتی ہے کہ بھائی جو ہمارا پیسہ جو دیا جا رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب پر یقیناً سب کو یقین ہے کہ ہی از این آنیسٹ پرسن، لیکن جو مشینری جو کام کرتی ہے سرکاری مشینری، اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے اور کیسے چیک رکھیں گے اس پہ کہ یہ صحیح طرح پہنچے؟ کیونکہ ابھی بھی جو ریسنٹلی جو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا احساس پروگرام کے تحت، تو بہت سارے لوگوں کی شکایتیں رہی ہیں کہ یہ صحیح جگہ نہیں جا رہا ہے، کچھ اس میں خود برد ہوئی ہے. تو اس چیزوں پہ چیک رکھنے کے لیے کوئی آپ ایسا پروگرام اناؤنس کریں گے تاکہ لوگ اور کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے پاس آئیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں. یہ جو پروگرام کے ذریعے پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ ساروں کے ہمارے پاس ریکارڈ ہے کس کو پیسے جا رہے ہیں. یہ جو ڈیٹا بیس، یہ بڑی مشکل سے 10 مہینے لگے ہیں کہ جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کا ڈیٹا بیس بنایا جائے. یہ پرانا بھی ایک ڈیٹا بیس تھا، پرانا بسپ کا، اس کو اپڈیٹ کیا گیا، اس میں سے 8 لاکھ لوگ نکالے گئے، پھر اس میں سے نئے لوگوں کو لایا گیا، اور مزید اور لوگ آ رہے ہیں اس میں جو کہ SMS کے ذریعے، لیکن ان سب کو ویٹ کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس سے بہتر جتنا یہ ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہو رہا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 1-2% کہیں جگہ پہ ہم سن رہے ہیں چیزیں، کہیں جگہ ایک وہ جو دکان میں انہوں نے کوئی اگر 12,000 میں سے 1,000 رکھا ہے، اس میں سے لوگوں کو پکڑا ہے. اس میں ساری ایجنسیز انوالوڈ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اس میں ہماری FIA، ہماری پولیس، ہماری ایڈمنسٹریشن اور ISI، سب سے ہم نے ہیلپ لی ہوئی ہے کہ مکمل طور پہ اس پروگرام کو کامیاب کریں اور ٹرانسپیرنٹ کریں. جی سلمان جنون کے جو سلمان ہیں، جو کہ خود بھی 14 دن کوارنٹین میں رہے ہیں، ان کا پھر انہوں نے ریکور کیا، تو وہ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں $10,000 پرائم منسٹر کے ریلیف فنڈ میں. اور مزید بھی کالز آ رہی ہیں، اور تمام جو ناظرین ہیں اس وقت آپ کی اسکرین پہ اکاؤنٹ نمبر بھی آ رہا ہے. اور اب ہمارے ساتھ ہے طاہر جاوید. جی طاہر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی طاہر بھائی. جی میں طاہر جاوید بول رہا ہوں جی امریکہ سے. تو پہلی بات یہ کہ خان صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو بہت بہت میں اس میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پہلے 3-4 ہفتے پہلے جب یہ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس طرح جو آج انہوں نے نام دیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا. لیکن آج جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے امریکہ کے ساتھ، جہاں پہ میں جو مینجمنٹ کا سب میں جیفرسن کاؤنٹی میں، تو ریئلائز ہوتا ہے کہ جو انہوں نے پاکستان میں کیا وہ ورک کر رہا ہے. تو میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں. پھر ان کے جو انیشیٹوز ہیں کنسٹرکشن کو کھولنے اور مزدوروں کے لیے، تو میں اس کے لیے آج تو 1 کروڑ روپیہ خان صاحب کو بھیجوں گا اس پروگرام کے اندر. اور آئندہ بھی ون فون کال ہوئے جیسے بھی یہ حکم کریں گے اس کے لیے ہم کھڑے ہیں یہاں پہ، اور بالکل ان کے ساتھ میں جیسے بھی جہاں جہاں. بہت بہت شکریہ طاہر، بہت بہت شکریہ. کرکٹ کے زمانے میں بہت سے پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جاوید میاں-داد نے ایک چھکا مارا تھا اور اس پہ کامنٹری کر رہے تھے کون، جنہوں نے کہا تھا that's a six، وہ تھے افتخار احمد افتی بھائی. وہ ہیں اب ہمارے ساتھ کینیڈا سے. السلام علیکم افتی بھائی. وعلیکم السلام. جی افتی بھائی، پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، باقی مہمان بھی ہمارے. ویلکم ٹو دس ٹرانسمیشن. کیا کہنا چاہیں گے افتخار بھائی؟ شکریہ. السلام علیکم مسٹر پرائم منسٹر. افتی کیا حال ہے آپ کا؟ بڑی دیر ہوگی، پتہ نہیں آپ ٹورنٹو میں ہی برین ڈرین ہو گئے ہیں. آج کل تو یہاں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں.
वैसे ये पहली दफ़ा है कि लोग वहाँ से पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हमारी सारी एलीट यहाँ से बाहर जाती है। अब अमेरिका और इंग्लैंड से मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट हैं कि वो वापस आना चाहते हैं, किस तरह के पीआई का जहाज़ भेजें, उनको भेज देंगे। तो इफ्ती आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, फिलहाल तो अल्लाह का शुक्र। मैं ये कहना चाहता था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, थोड़ी सी पास की बात है कि जब आपने डिसाइड किया था कि पॉलिटिक्स में जाएंगे तो मुझे यकीन था कि आप एक रोज़ प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब आपने वो ओहदा संभाल लिया है। अच्छा, ये जो ओहदा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स जॉब इन द वर्ल्ड, एंड इन माय ओपिनियन एडमरेबल जॉब। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहली चीज मुल्क में ईमानदारी है, दूसरी चीज मुल्क में पैशन ऑफ पॉलिटिक्स जो यूथ को आपने फायर किया, और तीसरी चीज पेट्रियटिज्म वापस। ये और इकोनॉमिक चीजें आप हैंडल कर ही रहे थे कि ये बहरान वायरस का आ गया। ये मेरे ख्याल में इससे बड़ा बहरान दुनिया में कभी आए ही नहीं है, और किसी को नहीं पता है कि ये किस तरफ जा रहा है। चाहे वो मुल्क बड़ा हो चाहे छोटा हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी के कंट्रोल में ये जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान में, दैट इज एज गुड एज एनीवन एल्स इज डूइंग। लेकिन मैं ये सबसे अपील करूंगा कि देखिए, हम सबको इस वक्त यूनाइट होना है और कंट्रीब्यूट करना है। जो जिसकी हैसियत है वो कंट्रीब्यूट करे, जितनी हैसियत है, और जब भी उस पैर पैसा हो तो डालें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये मुल्कों को तबाह कर देगी, इकोनॉमी को तबाह कर देगी। तो हमें पूरी कोशिश करनी होनी चाहिए कि हम इसको डिफीट करें। आपने देखा होगा कि दुनिया में ये एक वॉर डिक्लेयर हो गई। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे आर टॉकिंग। तो इसलिए आइए हम सब मिल इसमें इस फंड में पैसे डालें। मैं खुद भी कंट्रीब्यूट करूंगा इंशाल्लाह, और यहाँ जितने हैं कैनेडियन और दूसरे लोग जिनको जानता हूँ उनसे भी कमेंट करूँगा कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें। और मेरे ख्याल में हमें हमारे जो कायद थे, कायद आज़म मोहम्मद अली, वो एक उनका मोटो था, यूनिटी बेस्ड डिसिप्लिन। इस वक्त हमें इस मोटो की बहुत ज़रूरत है। क्यों यूनिटी? क्योंकि इसको डिफीट करने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए, इस वायरस से हमें यूनिटी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इफ्ती भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। CEO जैज हैं हमारे साथ। जी आमिर इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। क्या मजीद डोनेट करना चाहेंगे? आपने तो कर लिया पहले। जी जी देखें, एक सारों के लिए अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। और खान साहब ने जिस तरह कहा है कि ये सिर्फ हुकूमत पूरा नहीं कर सकती, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खास तौर पे कॉर्पोरेट कम्युनिटी के कि वो भी स्टेप अप करें, अपनी जिम्मेदारी का शो करें और पाकिस्तान के लिए इस वक्त मदद करें। एक दो चीज़ें मैं और बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग जो हैं वो जैज़ इस्तेमाल करते हैं, और आपने टीवी के ऊपर डिस्प्ले भी किया हुआ है 6677 को। जो आज पैसे डालेगा इस कंट्रीब्यूशन में, जैज़ उसको डबल अप कर देगी। तो अगर आप 100 रुपये डाल रहे हैं तो जैज़ अपनी तरफ से 100 रुपये मजीद डालेगी। इसी तरह हमारे 80 लाख कस्टमर्स हैं जो जैज़ कैश इस्तेमाल करते हैं और जैज़ कैश से PM रिलीफ फंड में पैसे डाल सकते हैं। तो जो लोग जैज़ कैश के थ्रू इस वक्त पैसे डालेंगे, अगेन हम उसको डबल कर देंगे। तो अगर कोई 1000 रुपये डाल रहा है तो हम 1000 रुपये जैज़ अपनी तरफ से डालेगा। तो मैं सारे लोगों को दावत देता हूँ कि प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाएं। ये बहुत बड़े बुरहान से हम गुजर रहे हैं, हुकूमत अकेला नहीं कर सकेगी। और ज़ाती तौर पे मैंने एक कंट्रीब्यूशन दे दिया, मैं वो बताना नहीं चाहता, लेकिन आई होप कि जो भी हमारी कंट्रीब्यूशंस हैं
وہ پاکستان کو اس مشکل مرحلے سے باہر نکال. جی بہت بہت شکریہ. بتانا نہیں چاہ رہے, بتانا نہیں چاہتے وہ دل ساروں کو کہیے جائز کے ذریعے دے دیں آپ کو ڈبل. دیکھیں اگر آپ اپنے SMS کرتے ہیں 6677 پہ تو وہ کمپنی جو ہے اس کو ڈبل میچ کر کے جو کروڑوں پلیج کر رہے ہیں ان کو بولیں اس کے تھرو دینا. وہ لوگ کر رہے ہیں گھروں میں 20 روپے پر, لیکن انہوں نے کا نام نہیں بتانا نہیں چاہتا کتنا کر رہا ہوں. خان صاحب وہ دلدار پرویز بھٹی والا واقعہ یاد آ جاتا ہے, وہ جو چیک وہ آپ سے سنیں گے. لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, بریک سے واپس آتے ہیں. آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں کیونکہ اس ٹرانسمیشن کے آخر میں مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ایک اجتماعی دعا کرائیں گے. یقین کیجئے آپ کا یہ جو جذبہ ہے یہ دوسروں کو انسپائر کر رہا ہے اور بہت سے لوگ سامنے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس نیک کام میں, اس کار خیر میں ہم سب نے مل کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. حامد میر صاحب آپ وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے فنڈ ریزنگ پہ. پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے اور جتنے زیادہ ہم اس میں فنڈ اکٹھے کریں گے تو اس سے پاکستان کا نام بلند ہوگا. تو اس میں چاہوں گا کہ آپ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے ویری امپورٹنٹ, جس کو آپ نے 90s میں موبلائز کیا تھا اور وہ آپ کا پریشر گروپ بنا تھا, اور وہ تھے بچے, اسکولوں کے بچے. مجھے یاد ہے آپ یہ کامران شاہد صاحب اسکول میں پڑھتے تھے, آپ ان کے اسکول میں گئے, انہوں نے بھی آپ کے لیے یہ بھی میرے اسکول میں پڑھتے تھے, یہ بھی کیسے. اچھا, اور یہ پھر آپ کے ٹائیگر فورس میں بھی شامل ہو گئے تھے. یہ جو فیصل جاوید صاحب ہیں یہ بھی اسکول کے زمانے سے ہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں کچھ لوگوں کو آپ کی مثال دے رہا ہوں. اس زمانے میں آپ جب اسکول میں جاتے تھے, اسمبلی سے خطاب کرتے تھے, تو وہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو, انکل کو, آنٹی کو موبلائز کرتے تھے. تو اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ جو اسکولوں کے بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, چھٹیاں ہیں, ان کو بتائیں کہ اگر آپ اس وقت کنٹریبیوٹ کریں گے اس کے SMS کے ذریعے بھی, اس کا مستقبل میں آپ کو کیا فائدہ ہے. جی حامد پروفیسر صاحب اس پہ جواب سید اسد صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. My name is Syed Asad Hussain. I'm calling from London. جی. And I think firstly I'd like to congratulate you, your team, a good friend Zulfi Bukhari, Shahzada Jahangir, all working endlessly for improving Pakistan's image worldwide, bringing positivity and opportunity. Yes, COVID-19 is a worldwide pandemic and taken everyone by surprise. However, I feel that the government of Pakistan has handled the situation better than most countries, and would urge the whole population to be patient and take caution during these unexpected, challenging times. So as obviously second generation Pakistanis, we all feel we can trust you and we need to do our part, and what better time than the blessed month of Ramadan. So I'm glad to announce a donation on behalf of me and my brothers of £50,000. Present to 10 million rupees. Thank you very much. Thank you. Really appreciate it. آگے بڑھیں گے اور حامد میر صاحب نے جو سوال آپ سے پوچھا. دیکھیں ہوا یہ حامد, میں بریف بیک گراؤنڈ دے دوں کہ وہ اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا تھا, 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا. میں اپنے جن لوگوں کو جانتا تھا جب ان کے پاس جاتا تھا, جیسی 70 کروڑ کہتا تھا وہ یعنی منہ ادھر کر لیتے تھے. تو آخر میں نے سوچا کہ میں کیا کروں, اتنا زیادہ پیسہ تھا. تو ان دنوں میں کرکٹ کھیل رہا تھا, سب سے زیادہ بچے کرکٹ کے شوقین تھے. تو کسی نے آئیڈیا دیا کہ اسکولوں میں چلے جاؤ. تو میں پھر اسکولوں میں چلا گیا, اور وہ اتنی زبردست کیمپین تھی جس میں کامران شاہد نے بھی شرکت کی اور بڑے لوگ. اب تو سفید بال لوگ آ کے کہتے جی میں آپ کا ٹائیگر تھا اسکولوں میں. تو اس نے ایسا زبردست ایک مومنٹم بنایا ماں باپ کو انہوں نے, اور اس سے ایک اور بھی بڑا چینج آیا جو مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے. کیونکہ میری جو کرکٹ ٹیم تھی, جب میں نے شروع میں فنڈ ریزنگ شروع کی, کیونکہ میں صرف آخری 3 سال اپنی کرکٹ کھیلا ہی ہاسپٹل کے لیے. تو وہ کوئی میں پرائز جیتتا تھا, مین آف دا میچ ہوتا تھا, ایک دو جگہ گاڑیاں جیتی میں نے, تو میں ہاسپٹل کے نام کر دیتا تھا. تو ان دنوں میں جو پرائز ہوتا تھا وہ ٹیم میں ڈسٹریبیوٹ, اگر میں جیتا بھی ہوں تو مجھے ٹیم میں شیئر کرنا پڑتا. تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں نے ہاسپٹل کو ہائی لائٹ کرنا. وہ پھر ساری ٹیم انوالو ہوگی فنڈ ریزنگ میں. اور پھر میں نے دیکھا آرٹسٹ, اب ابرار حسن اور بھی یعنی ینگ لوگوں کو اب میں دیکھتا ہوں آرٹسٹ کو کہ وہ بھی اب اس طرف آ رہے ہیں. تو ایک ملک میں چینج ہوا کلچر. پہلے شروع میں کوئی بھی فنڈ ریزنگ نہیں کرتا تھا,
تو اب بہت لوگ اب اس طرف آ گئے. تو یہ جو کرونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے ایک ہمارے ملک کو چیلنج دیا ہے کہ کیا یہ قوم اس چیلنج پہ کھڑی ہوگی. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کامیاب کیسے ہوں گے اگر اس ملک میں غربت بڑھ گئی, ہم فیل ہو گئے. اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام کیا آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہم نے اس ملک میں غربت کو نہ بڑھنے دیا کیونکہ سب حصہ لیں گے اس میں, تو اس حصے میں ساری قوم جب تک شامل نہیں ہوگی تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو جس میں سب کا رول ہے, اسٹوڈنٹس کا رول ہے, بچوں کا رول ہے, آرٹسٹ کا رول ہے, آپ سب اینکرز کا رول ہے, اوپینین میکرز کا رول ہے. یہ ایک قوم کا چیلنج ہے. اور آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں سے کئی قوموں کو بڑا, جب اس میں سے نکلیں گے نہیں صحیح طرح, وہ جو ابھی افتخار حسین نے کہا, کبھی اتنا بڑا کرائسس دنیا میں نہیں آیا. یہ اکانومی کو تباہ کرے گا, اس کے بڑے برے اثرات ہونے ہیں. تو جو قوم نکلے گی وہ ایک قوم بن کے لڑے گی جس میں سب انوالو ہوں گے. اور جو یہ اب کئی ملک کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں, ان کی اکانومی کولیپس کر گئی ہے اور کرے گی آگے. میں خان صاحب ایک سوال آپ سے لائن پہ ہیں چودھری اکرم. آپ یہ سن لیں پہلے, پھر مجھے آرام سے پوچھنا ہے. جی ندیم چودھری اکرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل بھائی, میری طرف سے پرائم منسٹر صاحب کے لیے 2.5 ملین روپیز اور میرے بچوں رحیم اور طلال کی طرف سے 1 ملین روپیز اور چودھری سرور صاحب کے ساتھ میں مل کے 2.5 ملین راشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاڑا مینجمنٹ کو دے چکا ہوں. 1 ملین کا اور فوڈ پیکج ان کو دیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پہ اپنی شفقت رحمت نازل عطا کرے اور انشاءاللہ ہمارا خون بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ. بحرین سے تھے چودھری اکرم صاحب. اور ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا نمبر ہے اب تک, کتنا اس ٹیلی تھون کے اندر آپ کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں, جو کالز آ رہی ہیں, جو ایس ایم ایس آ رہے ہیں, یہ پورا نمبر ہم آپ کو بتائیں گے. جی ندیم بھائی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جی میرا عمران خان صاحب آپ سے ذاتی حیثیت میں ایک سوال ہے اور آئی ہوپ کہ آپ اس کا تھوڑا سا وضاحت سے جواب دیں. آپ دنیا میں جہاں جاتے ہیں ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے, آپ یہ تسبیح گھماتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پڑھتے کیا ہیں اور یہ سورس آف انسپریشن بنا کیسے اور کیسے شروع ہوا؟ پڑھتا تو میں تو سمجھتا ہوں ساری تسبیح پہ درود شریف پڑھتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں. درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. جی ضرور پڑھتا ہوں. اور اس کی سورس آف انسپریشن کیا بنی, کیسے شروع ہوا؟ مسلمان کی جب اس کو ایمان آتا ہے تو اس کی انسپریشن تو ایک ہی ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بھی خاص طور پہ جب آپ صوفیزم کی طرف سے آتے ہیں اسلام کی طرف, میاں بشیر تو صوفیزم کی, ہاں میاں بشیر, بٹ وہ سارا سب شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کے بعد آئی ہے سر تسبیح. ہاں لیکن شروع وہیں سے ہوتا ہے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ساجد قاضی صاحب ہیں, مائننگ پاکستان مائننگ سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں پرائم منسٹر صاحب آپ کے فنڈ میں اپنی کمپنی کی جانب سے 50 لاکھ کا, واہ جی واہ, بہت شکریہ. اس میں 20 لاکھ روپے سر جو ہمارے سٹاف اور آفیسر ہیں ان کی 2 دن کی تنخواہ ہے اور 30 لاکھ ہمارے پاس ڈونیشن کے تھے سر, تو اس فنڈ سے ہم نے دیے ہیں سر. انشاءاللہ کل چیک پہنچ جائے گا آپ کے. بہت شکریہ. جی سر ویسے یہ کمرشل بینکس اتنا پیسہ بناتے ہیں, ان کمرشل آرگنائزیشنز کو کہیں باہر آئیں, جو پیسہ بنانے کا ٹائم تھا آپ نے بنایا, اب جا کے کرو, پیسے دو اس کو. اپنے دل کی بات ہے نا, دل کی بات ہے. جتنا انہوں نے ہائی انٹرسٹ ریٹ میں کمرشل بینکس میں کمایا کسی نے بھی نہیں. تو ناؤ از دی ٹائم ٹو پے بیک ٹو دی کنٹری, گیو سم منی. دیکھیں کاشف آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تو یہ شروع ہوا ہے, کیونکہ میں پھر سے مجھے جو خوف ہے کہ ابھی جو اثرات لاک ڈاؤن کے ہیں وہ آہستہ آہستہ آئیں گے معاشرے پہ, بھی حالات بدقسمتی سے اور بگڑیں گے, خاص طور پہ ہمارے کمزور طبقے کے لیے. تو اب تک جو قربانی دے رہا ہے اس سارے یہ وائرس کی وجہ سے, وہ ہمارا کمزور طبقہ ہے. تو جو اس وقت جو لوگ جنہوں نے پاکستان کی وجہ سے بڑا پیسہ بنایا ہے, میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ سب کنٹریبیوٹ کریں گے. ویسے کوئی نام آیا سامنے جس نے کوئی بڑا ہیفٹی چیک دیا ہو؟ کوئی آئی پی پی سے آیا ہو, کوئی شوگر مل سے آیا ہو, کسی کو بڑے پیسے بنانے والوں میں سے کسی نے کچھ شوگر مل والا بتانا زیادہ ضروری ہے. نہیں ابھی انشاءاللہ کنٹریبیوٹ سب کریں گے انشاءاللہ. پرائم منسٹر لائٹر سائڈ ایک سوال ہے,
یہ تمہیں پتا ہے سیاست میں آپ کس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں, وہ تمہیں پتا ہے. یہ بتائیں کرکٹ میں کس سے اریٹیٹ ہوتے رہتے؟ کوئی ہوگا بندہ زندگی میں بہت اریٹیٹ کرتا ہوگا. سرفراز انٹرنیشنل گائے نہیں, جو چھکے مارتا تھا. نہیں ایسے دیکھیں, ہوتا یہ تھا سپورٹس میں کیا ہوتا ہے, جب آپ کی 18 سال کے ہیں تو آپ کے اور ہیروز ہوتے ہیں اور رائیولز اور ہوتے ہیں, پھر جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہتے ہیں تو وہ چینج ہوتے جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی زندگی میں کیونکہ میں لیٹ ڈیولپر تھا, میں شروع میں جس طرح مثلا ویو رچرڈز وہ ایک دم سٹار بن گئے, میں امپروو کرتا گیا ٹائم کے ساتھ. وہ اس طرح کہ میرے میں ایک باقیوں کے مقابلے میں ایک کوالٹی تھی کہ میں اپنی غلطیوں کا جائزہ بہتر کرتا تھا, سیلف انالیسس بہتر کرتا تھا. اس کی وجہ سے میں امپروو کرتا گیا کہ میں اپنی غلطیاں ایلیمنیٹ کرتا تھا. تو آہستہ آہستہ میرے رائیولز بھی بدلتے گئے. تو پہلے who irritated you? Has to be Ravi Shastri, I tell you. ہمارے زمانے میں انڈیا کی ٹیم کے اوپر مجھے کئی دفعہ ترس آ جاتا تھا کیونکہ وہ ہم ان سے جیتنا اتنی دفعہ جیت گئے, یعنی وہ جب شارجہ میں میچز ہوتے تھے ہم تقریباً ہر جیت جاتے تھے, تو ان کے اوپر پریشر بڑا ہوتا تھا. تو میں کئی دفعہ ٹاس کرنے جاتا تھا ان کے کیپٹن کے ساتھ, تو میں جب اس کی شکل دیکھتا تھا ان کے اوپر گھبراہٹ آئی ہوئی ہوتی تھی. لیکن ہمارے رائیولز اس وقت انڈیا نہیں تھے, اب انڈیا ہمارے سے بہتر ٹیم بن گئی ہے. ہمارے زمانے میں ویسٹ انڈیز ٹیم تھی, وہ بہت ایک دنیا کی تاریخ کی ایک بڑی زبردست ٹیم تھی. اس کے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کبھی ٹیم آئی ہے. لیکن I have a question 92 ورلڈ کپ فائنل کا. کالر جو ہیں وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں لائن پر. محمود اشرف صاحب کویت سے. جی السلام علیکم محمود صاحب. وعلیکم السلام ڈار صاحب. جی آپ ٹرانسمیشن میں ہیں. پرائم منسٹر عمران خان یہاں تشریف رکھتے ہیں, احمد میر صاحب بھی ہیں, باقی لوگ بھی. آپ بولیے گا. خان صاحب کو میں جانتا ہوں 50 سال پہلے سے. جی ایف سی کالج میں صبح کو یہ ہمارے ساتھ پریکٹس کرتے تھے. میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور کویت سے ہوں. اور ایک سال پہلے چیف جسٹس صاحب نے قبضہ مافیا سے میرا قبضہ چھڑوا کے دیا تھا منشا بم سے. اس نے پھر دوبارہ قبضہ کر دیا. اب میرا قبضہ چھڑوا دے, میں 1 کروڑ روپیہ اس میں سے کے آپ کو دے دیتا ہوں. قبضہ تو آپ کا ہم مفت چھڑوا دیں گے, اس کے بعد آپ ویسے ہی کنٹریبیوٹ کر دیں. بہت بہت شکریہ جی. پہلے کروڑ کروا لیتے بہتر تھا. جی اب تک ٹوٹل جو ہو گیا ہے وہ 2 ارب 71 کروڑ. اس ٹرانسمیشن میں اب تک SMS کے علاوہ بتا رہا ہوں 52 کروڑ ہو گیا, مزید بھی آ رہا ہے. جاوید آفریدی صاحب بتا رہے ہیں ہائر گروپ کی طرف سے $3 لاکھ کا جو اکوپمنٹ ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا ہے بیکاز اکوپمنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں دنیا میں اکوپمنٹ شارٹ سپلائی پہ ہے. سوال پوچھتا میرے کو, جب 18 اوور ہوئے 35 کے قریب رن تھے 18 اوور, یو لکڈ ایٹ دی اسکور بورڈ, کیا سوچ رہے تھے کہ میچ گیا؟ فائنل کی بات کرو کاشف, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا, یہ اسپیشلی جو اسپورٹس مین ہے ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے, لیکن ایک قوم کے لیے بھی وہی سائیکی ہے. دیکھیں ایک جب آپ سٹرگل کرتے رہتے ہیں نا زندگی میں, سٹرگل کا مطلب یہ ہے کہ اونچ نیچ, کہ آپ نے اونچ بھی دیکھی, پھر آپ مار کھائی نیچے آئے, پھر آپ نے سیکھا, محنت کی, غلطیاں دور کی, پھر اوپر آئے. ایک سٹرگل کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک ملک بھی اب پہنچ جاتا ہے, ایک کرکٹ ٹیم بھی پہنچ جاتی ہے, ایک ادارہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ آپ میں ایک چیز آ جاتی ہے, وہ ہے سیلف بلیف. کہ آپ میں اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کرے میں اس کو ہرا دوں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو سیلف بلیف ہے نا, یہ آپ کے اندر پھر وہ آپ کو روکتا ہے پینک کرنے سے. یہ جو ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا نا پینک کر کے انہوں نے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر, یہ خوف کے اندر کیا. جب آپ کے اندر سیلف بلیف ہوتا ہے نا تو آپ میں یہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں, یہ مشکل وقت ہے, میں یہ نکال لوں گا, لیکن اس کے بعد میں پھر حاوی ہو جاؤں گا. تو وہ جو سیلف بلیف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے سکسیس کے لیے. تو جب ہم ورلڈ کپ سے پہلے اگر ہم ہماری آپ میچز دیکھیں
تو ہم نے کتنے میچز ہارتے ہوئے پیچھے سے آگے جیت جاتے تھے. نہرو کپ جیتے, ہم کتنے اور میچز جیتے ورلڈ کپ. تو اس طرح ورلڈ کپ میں بھی یہ ہمارے میں یہ بلیف, ہم جس طرح پیچھے سے آئے تو یہ بلیف تھا کہ ہم ہاں یہ مشکل وقت ہے, یہ نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے. یہ پرائم منسٹر جس طرح آپ اسپورٹس کی اپنے کرکٹ کی پوری بات کر رہے ہیں, آپ نے اس سے پہلے بھی کہا کہ میں نے اپنے کریئر کے اندر یہ چیز سیکھی کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں سیلف ایویلویٹ کروں گا اینڈ دین آئی رائز اپ آن دی اوکیزن. 22 سال کی جدوجہد کے بعد یو بیکیم دا پرائم منسٹر, ناؤ اٹس اباؤٹ 20 منتھس آپ پرائم منسٹر بنے ہیں. اس 20 مہینے کو آپ کیا ایویلویٹ کرتے ہیں؟ آپ نے غلطیاں کر کر کے سیکھا ہے, اپنے آپ کو امپروو کیا ہے؟ منصور, اس میں ایک تو سب سے بڑا چیلنج ان زندگی کا جو چیلنج میں فیس کیا ہے, یہ 20 مہینے سب سے مشکل تھے. اس کی مشکلات کی وجہ یہ تھی نا, دیکھیں ایک اکانومی تھی, ایک ہماری نئی ٹیم آئی. اب مہاتر محمد, آپ سوچ لیں کہ وہ ایک مسلمان دنیا میں اسٹیٹسمین مہاتر محمد ہوں گے اور پھر اردوغان, جنہوں نے اپنے معاشرے بدلے, بڑے بڑے نام تھے. مہاتر محمد آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی ایک نئی ٹیم کے ساتھ آئے, پہلے وہ دوسری پارٹی میں تھے, وہ پھر ایک نئی ٹیم اینٹی کرپشن ڈرائیو پہ آئے, ان کے خلاف بھی سارا سٹیٹس کو جمع ہو گیا. سوچے مہاتر محمد مجھے یہاں بھی ملے, انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ اکنامکس جانتے تھے, انہوں نے اپنے ملک کی اکانومی ٹرن راؤنڈ کر دی. انہوں نے ایسٹ ایشین کرائسس 98-97 میں آیا تھا, اس سے نکال دیا اپنے ملک کو IMF کے جائے بغیر. وہ جب آئے ان کو بھی وہی ملی, ایک بینکرپٹ اکانومی, ایک انڈیٹڈ اکانومی, ان کو بھی وہی مسئلے ملے. سٹیٹس کو سارا ایک طرف کھڑا ہو گیا, جو انٹرنچ تھا, کرپٹ تھا. سارے جو پرابلمز میں نے فیس کیے وہ انہوں نے کیے. اور دیکھ لیں کہ مہاتر محمد جیسے ایونچولی سٹیٹس کو واپس آ گیا. آج ملیشیا میں وہ سٹیٹس کو واپس آ گیا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انٹرنچ سسٹم 30 سال سے ایک سسٹم کی جڑیں نیچے تک گئی ہوئی ہیں, بیوروکریسی میں گئی ہوئی ہیں, نیچے گئی ہوئی ہیں. آپ ایک نئی ٹیم لے کے آتے ہیں اور پھر ایک بینکرپٹ جو ملک آپ بچا رہے ہیں ڈیفالٹ سے, کیونکہ ہمارے پاس ملک بینک, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے. آپ کو پتا ہم پیمنٹس پہ ڈیفالٹ کر رہے تھے شروع میں پہلے 2-3 مہینے. تو اس سسٹم میں ایک نئی ٹیم لا کے بہت بڑا چیلنج تھا. تو لیکن جو میں اس سے سیکھا ہوں, میں یہ کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو کرائسس ہے بہت بڑا کرائسس ہے, لیکن مجھے جو اس میں اپرچونٹی نظر آ رہی ہے, انشاءاللہ اس سے ہم جب نکلیں گے آپ دیکھنا پاکستان اور طاقتور ملک نکلے گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, میاں انجم صاحب ہیں, FPCI گروپ کے پریزیڈنٹ. جی السلام علیکم انجم صاحب. جی وعلیکم السلام. جی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا ڈونیٹ کریں گے سر؟ سب سے پہلے جی پرائم منسٹر صاحب کو السلام علیکم. ماشاءاللہ فائٹر ہیں, اور جب بھی ان کو دیکھتے ہیں اس میں ایک موٹیویشن ہمیشہ آتی ہے. اور ریسنٹلی گورنر ہاؤس میں تشریف لائے تھے تو وہاں ملاقات ہوئی تھی, تو وہ اس وقت میں نے اپنے گروپ ATS گروپ کی طرف سے 2 کروڑ کی ڈونیشن کا اعلان کیا تھا, جو کہ چیک آلریڈی گورنر صاحب کو دے چکے ہیں. اور دوسرا 2 کروڑ FPCCI کی طرف سے اس کا اعلان کیا تھا. ایک میٹنگ ڈیو ہے انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ جیسے میٹنگ ہوگی اس میٹنگ میں ان کو وہ 2 کروڑ روپے دے دیا جائے گا. باقی کیش اینڈ کائنڈز میں الحمدللہ ہم سارے دوست لگے ہوئے ہیں. ہمارا گروپ بھی لگا ہوا ہے جس میں ہم سینیٹائز ڈاکٹرز کے جو گاؤنز جو ہیں اور راشن وغیرہ یہ جو معاملات ہیں اس کو ہم آلریڈی کافی سارا دے چکے ہیں اور انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. اور جو بن پائے گا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, کیونکہ یہ ہماری قوم پر ایک مشکل وقت ہے اور یہ مشکل وقت جو ہے سب نے مل کر بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور خان صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے جو بھی گروپ کا مطلب ہے جو بھی معاملات ہوتے ہیں چیریٹی کے معاملے میں ہم کبھی پیچھے نہیں رہے. جی میاں صاحب بہت شکریہ, اور ہمیشہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا, اور ہر شوکت خانم کی فنکشن پہ آپ ہوتے ہیں. بہت شکریہ. ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے جی, وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں کنٹریبیوشنز, ان کو چاہیے کہ چوکے نہ لگائیں, چھکے لگائیں. اس لیے کہ جو چھکے لگائیں گے تو بعد میں ان سب لوگ جو زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گے تو ان کے نام پرچیوں پہ لکھے جائیں گے, پھر اس کی قرعہ اندازی ہوگی. اور جو 6 لوگ ہوں گے, 6 لوگ جنہوں نے جو خوش قسمت نکلا ہے اس میں سے, ان کو ایک بلہ ملے گا, اور اس بلے پہ 6 بلے ملیں گے, اور ہر بلے پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا آٹوگراف ہوگا. تو اس لیے آپ 6 اور 6 گیندے بھی ہیں, 6 گیندے بھی ہیں اور 6 بلے بھی ہیں. تو کوشش کریں کہ
آپ چوکے نہ لگائیں, چھکے لگائیں, اور 2-2.5 گھنٹے میں ہم نے 2 ارب روپیہ سے زیادہ اکٹھا کر لیا ہے. تو آپ پرائم منسٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو 2 ارب روپیہ آپ نے اکٹھا کیا ہے, اس کو آپ کتنے لوگوں پہ خرچ کریں گے اور کیسے خرچ کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں پلیز ایک چیز یاد رکھ لیں کہ یہ جو اب فنڈ ریزنگ ہے, یہ ہم ایک 2020 میچ نہیں کھیل رہا ہے. یہ ایک کسی کو نہیں آج بیٹھ کے آج کوئی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا, 1 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد, کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ایک ایسی چیز ہے اس کا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے. اس لیے یہ جو فنڈ ریزنگ ہے یہ مسلسل رہے گی. ہمارے پیسے, مجھے جو خوف ہے کہ ہمارے پاس جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں یہ احساس پروگرام میں کیش جو دے رہے ہیں بالکل اس وقت نیچے طبقہ ہے, لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ سفید پوش بھی, وہ بھی بڑی مشکلوں کے اندر لوگ ہیں جن کی ایک دم چھوٹے کاروبار ختم ہو گئے ہیں, جو جا بھی نہیں سکتے, زکوٰۃ کے لیے بھی نہیں ہاتھ پھیلا سکتے, بڑے مشکل وقت ہیں لوگوں کے. تو یہ ساری ہماری کوشش ہوگی, گورنمنٹ اپنے بھی فائنانسز, جس طرح میں نے کہا ہم بینکوں سے بھی لے رہے ہوں گے, انٹرسٹ فری لونز بھی دے رہے ہوں گے, کئی جگہ کے ہم غریبوں کے لیے جو نچلا جو 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے گیس اور بجلی کے لیے سب کے لیے ان کے لیے بھی ہم نے ڈیفر کر دیے پیمنٹس. تو پوری کوشش کریں آسانی کے لیے, لیکن یہ جتنا بھی پیسہ آتا رہے گا یہ سب جائے گا ان کے لیے. ماشاءاللہ. سر یہ جو آپ کے کرکٹ بیٹ ہیں, یہ میری ایک تجویز ہے, دنیا ساری میں بڑے کھلاڑیوں کی چیزیں آکشن ہوتی ہیں, تو آپ کی ڈونیشنز تو ویسے ہی آ رہی ہیں, آپ بیٹس خود بھی سائن کریں, وسیم وقار سے بھی سائن کریں, ان کو آکشن پہ رکھیں, یہ فیصل جاوید ان کو آکشن کریں, وہ پیسہ بھی اس میں ڈونیشن میں ڈالیں. جی سر آپ نے سب کو بلا لیا, رائیول میڈیا گروپ کو بلا لیا آپ نے, بڑے دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, آپ یہ ڈرتے رہتے سوال کرو, مجھے پتا آپ اس میں بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں, اپوزیشن بیچاری کو بھی ساتھ ملا لیں, ان سے ٹھیک ہے آپ کی جتنی بھی وہ ناراضگی جتنی بھی آپ کی وہ ان کو بھی کہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو اربوں روپے پاکستانی خاطر دے دیں, ملک کی خاطر شہباز شریف کو گلے لگا لیں, زرداری صاحب گلے لگا لیں, کچھ کریں. اچھا اب اس میں خطرہ ہے, خطرہ کیا ہے؟ ان کو اگر ساتھ لیا ہے تو میری ڈونیشنز ہی ڈراپ نہ ہو جائے. کیسے؟ کیونکہ وہ لوگ سیاست نہ کرو یار, سیاست کی بات نہیں, میں تو کہا تھا اگر ہو جائے گی یا پھر باہر پیسے لے آئیں واپس. سر سیریس نوٹ پہ ایک سوال اور ٹولز کے بارے میں. ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ کال کر رہے ہیں 051-921-7122. اکاؤنٹ نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے نیشنل بینک کا 4162786786, اور ساتھ ہی میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے ویب سائٹ آ رہی ہے جس پہ آپ جائیں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ وہاں سے جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک کامنٹ میں کرنا چاہوں گی پرائم منسٹر صاحب, اور میرا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں کے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں, بات ہوتی ہے, میں متعدد مرتبہ پشاور, بنو, کرک اور مردان سائیڈ کے علاقوں میں گئی ہوں, میں نے کوریج کی ہے الیکشنز کی. ان لوگوں نے مجھے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ یہ ان کو کہہ کر بھیجنا کہ جو دہشت گردی ہم نے وہاں پر دیکھی ہے, ظاہر ہے ہم اس وقت پوری قوم کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, لیڈر کا موٹیویٹڈ رہنا بھی بہت ضروری ہے. پرائم منسٹر یو آر دا لیڈر رائٹ ناؤ. اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پٹھان قوم کی, پشتونوں کی شناخت ان کو واپس ملی ہے جب عمران خان صاحب نے اوتھ لیا تھا پرائم منسٹر ہونے کا. اور یہ صرف پٹھانوں کی بات میں اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ پھر وہ لسانیت کا ایک آ جائے گا اس میں. پاکستان ہیڈ لاسٹ اٹس اسپیس گلوبل پولیٹیکل ارینا میں, یو ہیو گینڈ اٹ بیک فار اس, سو دس از واٹ آئی ہیڈ پلانڈ کہ میں یہ آپ کو کہوں گی کہ سو دیٹ یو آلسو اسٹے موٹیویٹڈ اینڈ کیپ فائٹنگ. پرائم منسٹر صاحب ایک اور ایشو ہے, بہت سارے لوگ, آپ نے بتایا اس کی تباہ کاریاں کرونا کی, اور پورا میڈیا بھی لگا ہوا ہے. ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ دیہاتوں میں ایسے ہیں جو اس کو کرونا کو ایک افواہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کوئی نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے, پتہ نہیں اس میں کچھ سازش ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ آپ جس کو پروموٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز, وہ وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس حوالے سے بھی کوئی آپ کے ذہن میں ہے کوئی اور اسٹریٹجی, کچھ اور سیکٹرز میں؟ کلیم صدیقی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, میں کلیم صدیقی بول رہا ہوں, چیئرمین پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز اور انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان. میں پاکستان میں تمام آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلانرز کا میں ریپرزینٹیو ہوں, اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ کی جو کنسٹرکشن پالیسی ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آرکیٹیکٹ کمیونٹی اور ٹاؤن پلاننگ کمیونٹی جو ہے وہ بھرپور اس میں حصہ لے گی, اور ان کو پوری طرح حصہ لینے کی وہ کی جائے, اسسٹ کیا جائے. اور میں آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلانرز اور انسٹیٹیوٹ کی طرف سے 50 لاکھ روپے کی ڈونیشن پرائم منسٹر فنڈ میں اناؤنس کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ
یہ جو کنسٹرکشن ہے اس کو میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ سارے ملک کی باقی انڈسٹریز اور سارے ملک میں روزگار لوگوں کو دے سکتی ہے اور ہماری اکانومی کو چلا سکتی ہے. تو آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ اس کو میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے دیکھا بڑی رکاوٹیں ہیں کنسٹرکشن اور اجازتیں اور NOCs, وہ سب ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کنسٹرکشن کے لیے آسانیاں ہوں. پرائم منسٹر, ابھی آپ نے بات کی یہ اکنامک انیشیٹیوز وغیرہ کی, اور کرونا تو بھی پتہ لگے گا ایز ٹائم ہاؤ تھنگز انفولڈ. بجٹ بھی آنے والا ہے ان 2 months ٹائم. تو جتنے آپ اکنامک انیشیٹیوز اب لے رہے ہیں, کیا ان کی بھی کوئی ریڈ لائن ہے کہ بجٹ سے پہلے میسیو ایک انفیوژن آ جائے, اینڈ بجٹ جو ہوگا ان اٹ سیلف وہ کتنا اس پہ فیکٹر کرے گا کہ یہ ٹیکس ریونیو اکٹھے کرنے والا بجٹ نہیں ہے بلکہ انڈسٹری کو پورا اٹھانے والا بجٹ؟ یہ بالکل مالک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت تو ہم پاکستان چھوڑیں, ساری دنیا کے اندر اب صرف اور صرف ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے, اسٹیمولس, کہ وہ اکانومی کو اٹھانے کے لیے پورا ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے انسینٹیوز دے, بزنسز کے لیے. تو ہم نے پوری طرح کرنا ہے, کیونکہ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا ایک تعداد لوگوں کی ہے جو کہ بے روزگار ہو گئے ہیں, اور جس طرح میں نے کہا اس کے بھی ریپرکشنز آئیں گے آگے. تو اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریونیوز ہمارے نیچے جائیں گے, وہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ نیچے, کیونکہ ٹیکس کلیکشن نیچے گرے گی, لیکن اکانومی کو اٹھانا اس لیے ضروری ہے. اگر کبھی بھی ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرنی ہے آپ نے اپنی اکانومی اٹھانے کے لیے, وہ یہ ٹائم ہے. جو آپ نے انسینٹیو جو آپ نے دیا ہے کنسٹرکشن کو, نو کویسچنز آسکڈ, کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ 1-2 سال کا ایسا کچھ آ جائے کہ کوئی بھی کسی بھی سیکٹر میں لانا چاہے نو کویسچن آسکڈ فنڈنگ تو آ جائے؟ بالکل, میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہم ایک تو فیٹف, ایک تو یہ عذاب بنا ہوا ہے, وہ نو کویسچنز آسکڈ کے راستے میں یہ پڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ ٹیرر فائنینسنگ کی وجہ سے اتنا وہ ریسٹرکشنز ہمارے پہ ڈالی ہوئی ہیں. لیکن جو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ دنیا پہلی دفعہ یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ جو لاک ڈاؤن کی اتنا ملکوں میں غربت پھیلے گی, یہ تو اب IMF بھی کہہ بیٹھا ہے, اس کے اوپر تو ورلڈ بینک کی بھی اب اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے. تو ہم نے یہ نو کویسچنز آسکڈ اس لیے کرنا ہے کہ ہماری زیادہ تر اکانومی تو انفارمل ہے, تو ہماری تو کیونکہ ہمارے پاس تو امریکہ کی طرف 1000 ارب یا 2000 ارب ڈالر نہیں ہے, تو ہمارا جو بھی ملک میں وسائل ہے ہم نے کھینچنے اندر تاکہ ہم اپنی اکانومی اٹھا سکیں. لیکن ایک چیز آپ نے IMF سے بھی بات ہوئی ہوگی, I'm sure ورلڈ بینک سے ہوئی ہوگی, امریکن سے ہوئی, جرمن سے ہوئی. جو قرضے ہم نے دینے ہیں فی الحال ڈیفر تو ہو گئے ہیں, قرضے ری اسکیجول ہوں گے یا کہیں نہ کہیں قرضے ویو آف بھی ہو سکتے ہیں ان دس کرائسس کے؟ اس سے تو سال لگیں گے نکلنے میں. نہیں کاشف, ابھی تو میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا, یہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے. پہلے تو صرف 50 ملکوں کو یہ قرضوں میں ریلیف مل رہی تھی, لیکن شکر ہے کہ انہوں نے ہم نے پھر زور لگایا, اور جرمن چانسلر سے میں نے بات کی, پھر ہم نے امریکنز, اور یہ اس لیے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا, انہوں نے بھی ہماری مدد کی. تو اس کے اندر پھر 70 ملک ہوئے جس میں پاکستان انکلوڈ ہے. ابھی صرف ہم انکلوڈڈ ہے, اب آگے مزید نیگوسیشن چلیں گی ڈیٹ ریلیف کے اوپر. ابھی تو ہم ان 70 ملکوں میں آ گئے ہیں. تو یہ کوئی کہہ رہا تھا جی اس میں پاکستان کو کیا ریلیف ملے, ابھی ریلیف ابھی صرف ان 70 ملکوں میں ہے جن کو ڈیٹ ریلیف ملے گا. اب وہ نیگوشیٹ کریں گے. اب اچھا پرائم منسٹر صاحب, یہ تھوڑا سا کامران صاحب نے جو سیاست کے حوالے سے بات کی تھی, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹوورڈز پالیٹکس اسپیسیفکلی کہ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ساتھ بٹھائیں, چلے ٹھیک ہے وہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن رائٹ ناؤ جس طرح پورے قوم کا ایک ٹیسٹ ہے ایز اے لیڈر, یہ آپ کا بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہے ایز اے پرائم منسٹر. آپ کے جو مخالفین ہیں, ان کے جو سپورٹر ووٹر ہیں مسلم لیگ نون سے, پاکستان پیپلز پارٹی سے, ظاہری بات ہے آپ ان کے بھی پرائم منسٹر ہیں, پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بھی آ کے آپ کو اس فنڈ کے اندر سپورٹ کریں؟ دیکھیں منصور, سب سے تو آپ کے لیے سامنے آیا یہ جو کیش گرانٹ ہے 144 ارب روپے کے لیے, سب سے زیادہ کدھر گئی ہے؟ سندھ کے اندر. اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سیاست اس میں نہیں تھی. سندھ کے اندر یہ جدھر بھی غربت زیادہ ہے ادھر یہ کیش گرانٹس گئی ہیں. تو سندھ, اندرون سندھ میں غربت سب سے زیادہ تھی, ادھر چلی گئی ہے.
تو یہ بالکل نان پولیٹیکل بیسس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. سو اس لیے ان باقی ساری پارٹیز کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت یہ قومی چیز ہے, اس کے اندر کوئی کسی کے اندر ہم نے اس میں کوئی سیاست مطلب یہ کہ اپنے سپورٹرز کو نہیں ہم کوئی نواز رہے. اور یہ ٹائیگر فورس کو یہ جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل نام چینج کر دیں اس کا ایشو یہ نہیں ہے. دیکھو کامران, ایشو یہ ہے کہ ہمیں آگے جو یہ ٹریک اور ٹریس چیز جو کرنی ہے نا, کہ لوگوں کو ٹریک پہلے ٹریس کریں گے کدھر ہیں, پھر ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے فیڈ ہوگا وہ ہمارے ڈیٹا بیس پہ, ان کو فالو کریں گے. اس کے لیے آپ کو ایک فورس چاہیے جو لوگ ان کو اپروچ کریں گے. مثلا ڈفرنٹ یونین کاؤنسل ہیں, بڑا اچھا آئیڈیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں نام پہ اگر پارٹی کو ایک منٹ, ایشو صرف یہ ہے کہ یہ جو میں پھر سے کہتا ہوں یہ قوم پوری لڑے گی, اس کے اندر کوئی پولیٹیکل بڑا اچھا انیشیٹو ہے یہ تو. اور اس انیشیٹو میں بہت سی جو دوسری پارٹیز کے کارکن ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ ٹائیگرز بننا چاہتے ہیں, ٹائیگرز. تو آگے بڑھتے ہیں, نوید صاحب ہمارے پاس سعودی عرب سے. السلام علیکم نوید صاحب, کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی, کیا کنٹریبیوٹ کرنا میں اپنے دل سے خوشی سے اپنے دل سے پرائم منسٹر فنڈ ریلیف فنڈ کرونا فنڈ میں 10 ملین کا اعلان کروں گا. اور جو کہ مجھے زلفی بھائی نے راشن کے لیے سعودیہ کے لیے مستحق لوگوں کے لیے کہا ہے, تو اس کے اوپر بھی میں نے بہت ساری راشن جو ہے تقریباً 2000 راشن کے لیے میں اعلان کروں گا. جو سعودیہ میں ہمارے بھائی ہیں پاکستانی جن کے پاس راشن وغیرہ نہیں ہے, تو میں پرائم منسٹر کو کہوں گا کہ اس بات پہ زلفی بخاری نے مجھے یہ اپروچ کی کہ یہ راشن وغیرہ دینے کے لیے. جی بہت شکریہ. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت اس وقت بیرون ملک پاکستانی مشکل میں ہیں. مجھے سارا وقت ہم فالو کرتے ہیں ہر روز اپنی جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اندر ان کے کہ ہم کیسے ان کو پاکستان لا سکیں. بدقسمتی سے مڈل ایسٹ کے اندر کیونکہ ایک دم تیل کی بھی قیمت نیچے گئی ہے اور بزنسز بھی بند ہوئی ہیں, تو کئی ہمارا جو مزدور جو اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے ان کی ریمیٹنس پہ ملک چلتا ہے, وہ ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی حکومتوں سے بھی ان ٹچ ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لائیں. اس کے لیے صرف مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہاں ہم نے کوارنٹین کی پوری تیاری کرنی ہے کہ وہ جب آئیں تو ہم ان کو دیکھ سکیں کم از کم, کہ یہ وہ صوبے بھی ڈر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو لے کے آئیں گے اور ان کی ٹیسٹنگ نہیں ہوگی یا ہمارے پاس فیسلٹیز نہ ہوں تو پھر ان کی وجہ سے پھیل نہ جائے کرونا. جی, اب تک جو آپ ایس ایم ایس کر رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کے دوران جو آپ ایس ایم ایس کر رہے تھے 6677 پر, تو اب تک اس میں 8 ملین جو ہے وہ آ چکا ہے, اور باقی جیز اور جیز کیش اور ایزی پیسہ کے تھرو جو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں اس میں 2.2 ملین آ گیا ہے, اور باقی اس سے الگ ہے. مزید کالرز بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ دعا کرائیں گے. جی پناہ گاہ از اے ونڈرفل انیشیٹو. ہم نے وہاں پہ شوز بھی کیے, افطاریاں بھی کی لوگوں کے ساتھ. ہمارا اس وقت احساس ٹیلیتھون میں جو کنسرن ہے وہ اس طبقے کا جو ڈیلی ویجر ہے, جو مزدور طبقہ ہے, جو بے گھر ہے. مجھے کنسرن اس بات کا ہے کہ بہت سا مزدور طبقہ جب پناہ گاہ میں جاتا ہے وہاں پہ پروٹیکشن کے میجرز کیا ہیں؟ کہیں ایسے تو نہیں کہ وہاں پر ہر شخص ایک دوسرے کو انفیکٹ کر رہا ہے کرونا وائرس سے؟ وہاں کے لیے کیا تدابیر ہیں؟ وہاں انہوں نے اسکریننگ تو رکھی ہوئی ہے باہر اور وہ ہیٹ ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس کا بھی بتا دوں پناہ گاہ کے اندر ہم نے جو اب چیک کر رہے ہیں ہوا کیا کہ زیادہ تر جو دہاڑی دار تھے وہ آ کے وہاں ٹھہرتے تھے باہر سے جو آتے تھے. تو جب سے یہ کاروبار یہ جو لاک ڈاؤن ہوا تو وہ واپس چلے گئے اپنے علاقوں میں, تو اس کا جو عادی ہو گئی جو لوگ پناہ گاہ میں آتے تھے آدھے نمبرز ہو گئے. لیکن جو ہمارا وہاں کھانا چلتا تھا اس کے 3 گنا زیادہ بڑھ گئے لوگ, اور وہ ایسے کہ جو مجھے اصل خوف ہوتا ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کئی سفید پوش آتے ہیں اور وہاں کھانا کھاتے ہیں کیونکہ حالات مشکل ہوئے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اور زیادہ جو اپنے یہ جو لنگر ہیں جو چل رہا ہوتا کہ لوگ بزی یعنی کچی بستیاں غریب علاقوں میں ان کو مفت کھانا پینا دے سکیں. پرائم منسٹر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں لندن سے وقاص نواب. السلام علیکم.
हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम वकास नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दानिश जाफरी। दानिश जाफरी, जी जी, फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। जी दानिश, वालेकुम सलाम। बस मौला का पंजतन पाँच का करम है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे मुल्क को टाइम कैटर किया है, और आई एम अबाउट 30 years old, और मैं डोनेशन करना चाहता हूँ 25,000 इन योर फंड, और आई एम अ लिटिल बिजनेसमैन, और हम समझ सकते हैं, और मेरा पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम बिजनेसमैन को, कि जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मुश्किल वक्त में करें, और अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और आगे बढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और हाईली थैंकफुल टू यू। बहुत शुक्रिया दानिश, बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। अनाउंसमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे एक दोस्त हैं वो काम करते हैं पाकिस्तान मिलिट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, उन्होंने कहा कि हमारी लाइन नहीं मिल रही, बट दे आर डोनेटिंग 50 लाख टू द फंड, जिसमें ऑफिसर्स ने 2 दिन की तनख्वाह और बाकी 30 लाख कंपनी ने दिया है। तो मैं चले, बहुत शुक्रिया जी उनका। साहब एक सजेशन है कि जब कोई आफत आती है तो वो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी लाती है, और हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि जो हम अरसे से सुन रहे थे कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, गरीब मुल्क है, हम में कैपेबिलिटी नहीं है, हमने वेंटिलेटर्स बनाने शुरू कर दिए, हमने N95 मास्क बनाने शुरू कर दिए, तो पाकिस्तान में कैपेबिलिटी भी है, विल की शायद कमी रही है जो वो आप पूरी कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या इस अपॉर्चुनिटी से हम इतना फ़ायदा उठा सकते हैं कि पाकिस्तान में बाकी चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और वो हम यहाँ बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम डायलिसिस मशीन्स बड़ी महंगी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, बहुत सरमाया हमारा वहाँ चला जाता है। हम अल्ट्रासाउंड मशीन्स बाहर से मंगाते हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, हर घर में 3-4 बच्चे हैं, डाइपर्स तक हम इंपोर्ट करते हैं। क्या ऐसी कोई पॉलिसी पे भी काम हो रहा है, या कोई कमेटी बना दी जाए, या कोई टास्क फोर्स इसके हवाले से जो ये चीज़ मॉनिटर करे कि कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सकती है, ताकि हम यहाँ पर बनाएं? आपको अभी मैंने जो आपको शुरू में काशिफ को कहा था कि देखिए, एक कामयाबी का एक बहुत बड़ी एक कंपोनेंट होता है इंसान में, ऑर्गेनाइजेशन में, कौम में, और वो होता है सेल्फ बिलीफ। अपने अंदर जब आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं, आपको इत्मीनान हो जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, बस यही होता है जो अब हो रहा है सर। और वो कौम कर लेती है। आप दुनिया की तारीख उठा के देखें कि छोटी छोटी कौमों के अंदर जब ये बिलीफ आ जाता है, वो कौम उठ जाती है ऊपर। अपनी इस्लाम की तारीख देख लें आप, अगर उसको सही तरह स्टडी करें, वो बड़ी एक यूनिक तारीख है कि मदीना की रियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 में वहाँ पहुँचे हिजरत करके। 622 में, ये एक तारीख का हिस्सा है। और ये मैं लोगों को इसलिए कहता रहता हूँ कि उस क्यों मदीना की रियासत की हम बात करते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में अभी कर लें कहा हुआ है कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो उन्होंने वो मॉडल बनाया। 622 में वो वहाँ आए और 313 लोग लड़े 624 में, और 636 में 11 साल के बाद 313 लड़े। 11 साल के बाद रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर को शिकस्त हुई यारमुक में, और 2 साल के बाद दूसरा जो सुपर पावर थी, ये जो पर्शियन एम्पायर था, उसको शिकस्त हुई कुदसिया में। तो ये तारीख का हिस्सा है। और वो क्या चेंज आया, उन्होंने कोई नई इजाद नहीं की, उनके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, एक सेल्फ बिलीफ आया ईमान से। पाकिस्तान के अंदर जो मसला है, हमने एक बड़ा गलत रास्ते पर निकल गया, जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम जिसे कहते हैं, कि हमें एक गुलाम ज़हनियत के लोग जो ऊपर आ गए, सारी चीज़ें इंपोर्ट करो, अपने अंदर इत्मीनान नहीं था। और वो कौम जो एक वक्त उठ रही थी 60s के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता हम आज यहाँ पहुँच गए हैं कि सारे सब कॉन्टिनेंट से पीछे रह गए, सारे बड़े सगीर से, एक मिनट ठहर जाओ, सारे बड़े सगीर से पीछे रह गए। इसका ये जो अब इम्तिहान है, ये इम्तिहान फिर से मैं कहता हूँ, मैं नहीं जानता 3 महीने, 6 महीने, साल कब तक चलेगा, लेकिन इस इम्तिहान से जब निकलेंगे, ये मेरा ईमान है कि हम एक कौम बन जाएंगे। जी वज़ीर आज़म साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।